السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ وقال عز من قائل وإن تطيعوه تهتدوا، وقال عز من قائل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ إلى آخر الحديث۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فبلغه إلى غيره إلى آخر الحديث۔ جمعیت اہل حدیث ضلعی جمعیت اہل حدیث رتناگری کے قابل احترام ذمہ داران، اسی طرح سے مرکز الدعوت الاسلامیہ والشؤون الخیریہ کے قابل احترام صدر محترم، اس کے ناظم اعلیٰ، اسی طرح سے دیگر تمام معزز اراکین اور ذمہ داران، اس مرکز سے وابستہ تمام تر ذمہ داران، منصوبین، تمام علماء، فضلاء، دعات و مبلغین، مدرسین، اسی طرح سے تمام بزرگان، حوصلہ مند نوجوانان، عزیز بچوں، دیگر تمام حاضرین، آج کے اس ماہانہ اجتماع میں، ماہانہ درس میں، جو ایک لمبے عرصے سے آپ کے اس مرکز میں ضلعی جمعیت کے زیر اہتمام منعقد ہوتا آ رہا ہے، اس سلسلے کی آج کی اس مجلس میں جو عنوان منتخب کیا گیا ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس کی حدیث پر پختگی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ جمے رہنے، اور اسی طرح سے اس سلسلے میں جو بہت سارے شبہات اور بہت سارے اعتراضات یا غلط فہمیاں لوگوں کے ہاں پائی جاتی ہیں، اس سلسلے میں بعض ضروری باتیں اور چند وضاحتیں آپ کے سامنے کرنی ہے، یہ آج کا عنوان ہے۔ دعوت اہل حدیث کی حقیقت اور بعض شبہات کا ازالہ۔ اصل میں اس طرح کے موضوعات کی ضرورت ہمیشہ رہی ہے، اور ہمیشہ اس طرح کے موضوعات پر باتیں بھی ہوتی رہی ہیں۔ اللہ کے کلام کی آیات میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، اسی طرح سے امت کے سلف، صحابہ کرام اور تابعین کی زندگیوں میں اگر ہم دیکھیں، ان تمام چیزوں کا مطالعہ کریں، سرسری طور پر بھی اگر ان تمام چیزوں کا جائزہ لیں، تو ہمیں یہ بات معلوم پڑے گی کہ اس منہج کو، اس راستے کو، یعنی دعوت اہل حدیث کو جا بجا بیان کیا گیا ہے۔ اس کے نام الگ الگ انداز کے صفاتی دیے گئے ہیں، ناموں کے سلسلے میں، پہچان کے سلسلے میں، تعارف کے سلسلے میں الگ الگ تعبیرات استعمال کی گئی ہیں، لیکن کتاب و سنت کے نصوص میں، اسی طرح سے سلف امت کی سیرت میں، ان کی زندگیوں میں اس موضوع کا جا بجا تذکرہ موجود ہے، اور اس کے لیے کوئی بہت زیادہ ہمیں لمبی محنت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس بہت ہی زیادہ ہمیں سنجیدہ ہو جانا ہے، ذہن کو، دل کو شفاف کر لینا ہے، خالی ذہن ہو جانا ہے، اور بہت ہی زیادہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ ہمیں اس مسئلے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔
دعوت اہل حدیث کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور کیوں اس پر اعتراضات ہو رہے ہیں، اعتراضات کہاں تک صحیح ہیں، اعتراض کرنے والے کہاں تک سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، سوجھ بوجھ کی بنیاد پر اعتراضات کرتے ہیں یا اس کے پیچھے اور کچھ اسباب ہیں، وجوہات ہیں، شعوری غیر شعوری طور پر وہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں. یہ ساری باتیں حقیقت پہ جاننے سے تعلق رکھتی ہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ باتیں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں تو یہ باتیں اس وقت نہیں ہو رہی ہیں. الحمدللہ تسلسل کے ساتھ یہ موضوعات ہمیشہ زیر بحث آتے ہیں، تحریریں موجود ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، مختلف انداز سے اس کے گوشوں کو خطبات کے حوالے سے کے ذریعے سے اسی طرح سے اس طرح کے جو اجتماعات ہیں، پروگرام ہیں، دروس ہیں، اس کی ضمن میں یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں. لیکن یہ باتیں بیان کی جاتی رہنی چاہیے، بار بار ان باتوں کا تذکرہ آنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ سب سے بنیادی بات ہے، سب سے بنیادی مضمون ہے، موضوع ہے، جس سلسلے میں ہمیشہ گفتگو ہونی چاہیے. اس کی وجہ بہت ساری ہے، بہت ساری وجوہات ہیں. کیوں آخر دعوت اہل حدیث پر گفتگو ہو، کیوں آخر راہ سلف کے سلسلے میں گفتگو ہو، کیوں آخر اہل سنت والجماعت کا منہج لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، آخر اس کی کیا اسباب ہیں؟ اس کے اسباب بہت سارے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بار بار اسی مشن والوں کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، بار بار ان کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، بار بار ان کی صفات بیان کیے گئے ہیں، اور ان سے وابستہ ہونے، ان سے جڑے رہنے، ان سے جڑنے میں ہدایت، ان سے جڑنے کے نتیجے میں نجات، ان سے جڑنے کے نتیجے میں فوز و فلاح، ان سے جڑنے کے نتیجے میں کامیابی کامرانی کا پروانہ دیا گیا ہے. یہ سارے سرسری طور پر چند اسباب ہیں جس وجہ سے اس موضوع پر گفتگو ہونی چاہیے، رہنمائی کی جانی چاہیے. اور اپنے بھائیوں کو بھی جو بسا اوقات بہت سارے آج کل کے اس میڈیا کے دور میں بہت سارے پروپیگنڈے کیے جاتے رہے ہیں پروپیگنڈے، لیکن اس دور میں چونکہ پروپیگنڈے بڑی تیزی کے ساتھ پھیل جاتے ہیں اور لوگ اس کی زد میں آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ فتنہ جب تیز رفتار ہو جائے تو اس کا ازالہ اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ کیا جانا چاہیے. اسی لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس دور میں خاص طور پر اس موضوع پر گفتگو کی جائے اور اس حوالے سے لوگوں کی غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جائے. دیکھیں، اسی مقصد کے پیش نظر ذمہ داران مرکز نے اور ضلعی جمعیت کے اراکین اور ذمہ داروں نے اس موضوع کو منتخب کیا تاکہ ہم اور آپ اہل حدیث کی دعوت کیا ہے، اس کی حقیقت کو ہم خود سمجھیں، اور ہم جانتے ہیں تو اسے اثر و نو اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں تازہ کر لیں اور اپنے دلوں میں خوشی کا، مسرت کا احساس کریں. اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دعوت سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس راہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اسی مشن پر اللہ عز و جل نے ہمیں کاربند رکھا ہے اور اسی پر کاربند رہیں، اس وقت تک کاربند رہیں جب تک دنیا میں رہیں. جب دنیا سے جائیں تو اسی منہج کے ساتھ دنیا سے جائیں، کیونکہ اسی پر دنیاوی سرخروئی ہے، دنیاوی کامیابی اور کامرانی ہے، آخرت کی فوز و فلاح ہے، جنت سے ہمکناری ہے اور جہنم سے نجات ہے. یہ ساری چیزیں ہماری زندگی اور آخرت کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے. اس کے بغیر ہماری زندگی کا کوئی حاصل نہیں ہے. اگر ہم دنیا کے اندر وہ امن اور وہ راحت محسوس نہ کر پائیں جو ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے حاصل ہونی چاہیے، اس کے اسباب میسر ہیں، اس کے وسائل میسر ہیں، وہ راستہ میسر ہے، وہ مشن ہمارے پاس موجود ہے، تو کیوں نہ ہم اس مشن پر چل کر کے وہ امن و راحت اور سکون محسوس کریں اور پوری دلجمعی کے ساتھ، پوری للہیت کے ساتھ، اسی طرح سے پورے طور پر آمادگی کے ساتھ، علی بصیرہ، علم کی روشنی میں، پورے اطمینان کے ساتھ، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، ذہن و دماغ میں کوئی وسوسہ نہیں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں یا نہیں ہیں. ایسا جب کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر ہم کیوں نہ اس راستے کو اچھی طرح سے مضبوطی سے سمجھ لیں اور اس پر کاربند رہ کر کے زندگی گزاریں اور اسی پر دنیا میں بھی اور اسی پر آخرت میں بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنا کریں. تو بہرحال اس مقصد کے پیش نظر اس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے. چند باتیں میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی توفیق مانگتے ہوئے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں، اور چند باتیں صحابہ کرام اور بعد کے جو ہمارے اسلاف ہیں، ائمہ، علماء، فقہا، اور ان کی سیرت کی روشنی میں کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو دعوت اہل حدیث کی حقیقت جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور جو شبہات اور اس سلسلے میں
میں کنفیوژن پیدا کی جاتی ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے اللہ عز و جل اسے بھی ہمیں سمجھنے کی، اور کہیں ان تمام وجوہات، ان تمام شبہات کی وجہ سے کوئی خلل ذہن کے اندر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے طور پر تصفیہ کر کے اس منہج پر مضبوطی کے ساتھ کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ، الہیت کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ نصح کے ذریعے سے، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ اس مشن کو ان تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اہل حدیث کیا ہے؟ جب یہ نام ہم لیتے ہیں، یہ بات ہم کہتے ہیں، تو سب سے پہلی بات یہ پیش آتی ہے کہ دعوت اہل حدیث ہے کیا؟ دعوت اہل حدیث یہ کون سی چیز ہے، کیا نام ہے؟ ہم نے تو کبھی سنا نہیں، یہ نام ہم پہلی بار سن رہے ہیں، اور سارے بھائی آج بھی کہتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے، بلا شبہ ایسے لوگ ہمیں مل جاتے ہیں جو واقعی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ نام کبھی نہیں سنا تھا، ابھی جلدی سنا، چند مہینوں پہلے سنا، چند سالوں پہلے سنا، یا سنا بھی تو اسے بہت زیادہ گھناؤنے انداز میں پیش کیا گیا، اور سننے کے باوجود بھی ہماری کوئی دلچسپی سے نہیں رہی، بلکہ نفرت رہی ہمارے اور اس نام اور اس مشن کے درمیان بہت بڑی خلا حائل کر دی گئی تاکہ ہم اس کے قریب نہ جائیں۔ تو اس طرح کی چیزیں بہت سارے لوگوں سے ان کی زندگیوں کے تجربات میں ہمیں سننے کو ملتی ہیں، تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ دعوت اہل حدیث کیا ہے، اس کی حقانیت کیا ہے، اسے ہم پہلے خود اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اور بہت سارے ہمارے بھائی ایسے بھی ہیں، میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، ساتھیوں، جو اہل حدیث ہیں، الحمدللہ الحدیث کے منہج پر ہیں وہ، لیکن علم کی مجلسوں سے کم وابستگی کی وجہ سے، یا اس کے بالمقابل غیر منہج سلف، غیر منہج اہل حدیث کے سے وابستگی کی وجہ سے، یا اس طرح کے بہت سارے لوگوں سے وابستہ رہنے کی وجہ سے، بہت ساری شبہات اور پروپیگنڈوں کو سننے اور پڑھنے کی وجہ سے وہ کہیں نہ کہیں اپنے ہی منہج کے سلسلے میں، اپنے ہی مشن کے سلسلے میں کہیں نہ کہیں شبہے کا شکار ہیں، اور پورے طور پر بصیرت ان کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ تو اس کا بھی ازالہ ہونا چاہیے، اس کا بھی ازالہ ہونا چاہیے، کہیں بھی ذرا بھی شک شبہ اس حوالے سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر شک شبہے کے ساتھ اگر ہم عمل بھی کریں گے تو جو اس مشن پر چلنے کا ثمرہ ہے، اس دعوت کے ساتھ جڑنے کا جو نتیجہ ہے، ہمیں وہ صحیح طور پر حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ علم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ جب عمل ہو تو اس کا نتیجہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اور اس طرح سے آخرت میں عطا فرمائے گا۔ تو دعوت اہل حدیث کیا ہے؟ دعوت اہل حدیث آپ کہہ لیں، دعوت سلفیت آپ کہہ لیں، دعوت اہل سنت آپ کہہ لیں، دعوت اہل سنت والجماعت آپ کہہ لیں، یا ان کے اور بھی جو نام دوسرے ملکوں میں پائے جاتے ہیں۔ ہم نے شروع میں کہا کہ اس مشن ایک مشن ہے، ایک راستہ ہے جس کے بہت سارے نام ہیں، اور وہ نام صفاتی ہیں، وہ تعبیرات صفات بیان کرتی ہیں، اس کی حقیقت کا کوئی پہلو واضح کرتی ہے، اس حساب سے اس کا نام ہے۔ اور یہ سارے نام کہیں نہ کہیں دلائل کے ساتھ ثابت ہیں، موجود ہیں، کتاب اللہ کی آیات میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، سلف امت کے آثار میں، ان کی فرمودات میں یہ سارے صفاتی نام اور الفاظ موجود بھی ہیں۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی آج کھڑا ہو اور کہنے لگے کہ یہ نام بدعت ہے، یا اس نام کی کوئی اصلیت حقیقت سلف کے اندر موجود نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے، یا ائمہ کے یہاں موجود نہیں ہے، یہ نام آپ لوگ کہاں سے لے آئے؟ کوئی ایک بھی نام آپ کو ایسا صفاتی نہیں ملے گا جس کا کوئی مستدل نہ ہو، جس کی کوئی دلیل نہ ہو، جہاں سے وہ نام نکل کر کے آتا ہو، ثابت ہوتا ہو۔ میرے بھائیوں، تو آپ یہ سارے نام کہہ لیں، اس دعوت کی حقیقت، یا آپ مختلف ملکوں کے اندر، کیونکہ یہ بات اس لیے بیان کرنی ضروری ہوتی ہے کیونکہ آج دنیا جو ہے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں گلوبل ولیج بن چکی ہے، ایک گاؤں کی شکل، چھوٹے سے گاؤں میں سارا آدمی ہر ایک سے واقف ہوتا ہے، ایسی صورتحال ہو گئی ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر ہمارے وطن عزیز ہندوستان کے اندر، ہمارے ملک کے اندر، اگر جنوبی ہندوستان کے صوبہ کیرلا کے اندر اگر ندوۃ المجاہدین کے نام سے اگر اس مشن کو جانا جاتا ہو تو کوئی بات نہیں، ندوۃ المجاہدین کی حقیقت کیا ہے، اس کی دعوت کی حقیقت کیا ہے۔ یا ایسے ہی مثال کے طور پر مصر کے اندر انصار السنت المحمدیہ کے نام سے اگر اس کو جانا جاتا ہو تو اس دعوت کا، انصار السنت المحمدیہ کی دعوت کی حقیقت کیا ہے۔ آپ کوئی بھی نام صفاتی لے لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ دراصل ایک راستہ ہے، اس راستے کی مختلف خوبیاں ہیں، اس کی مختلف خصوصیات ہیں، اس کے بہت سارے امتیازات ہیں، اور انہی خصوصیات، انہی خوبیوں اور انہی امتیازات کے ساتھ لوگوں نے اسے یاد کر لیا ہے۔ اللہ کی کتاب میں چند صفات، اللہ کے نبی کی سنتوں میں چند صفات، حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں
خوبیوں میں چند صفات، اس کے بعد کے ادوار میں چند صفات، کوئی بھی آپ نام لے لے، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی آج ہمارا بھائی کھڑا ہو اور نہ جانتے بھی علم کی بنیاد پر کہنا شروع کر دے کہ یہ دیکھو یہ لوگ آپس میں مختلف ہیں، ان کے اندر خود آپس میں اختلاف ہے، انہیں خود نہیں پتا ہے کہ کتنے فرقے ہیں، کوئی یہ نام لیتا ہے، کوئی جامی کہتا ہے، کوئی مثال کے طور پر ہمیں مختلف آج کل کے علماء، کوئی ہمیں بازی کہتا ہے، کوئی البانی کہتا ہے، کوئی اور مختلف نام. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، بہت بڑی نادانی ہے. اصل میں یہ سارے نام صفاتی ہیں، اور اگر یہ صفاتی نام بیان کرنا، بولنا، لینا غلط ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ بہت بڑا الزام ہے، یہ تقلید اور یہ خطا کار قرار دینا بہت بڑا جرم ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اس راستے کے راہیوں کو مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے. کہیں کسی کو طائفہ منصورہ کہا گیا، کہیں کسی کو فرقہ ناجیہ کہا گیا، کہیں کسی کو الجماعہ کہا گیا، کہیں کسی کو اہل السنہ کہا گیا، کہیں کسی کو حدیث کے عاملین کہا گیا، کہیں کسی کو سنت کے عاملین کہا گیا، حاملین کہا گیا. اس لیے یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس مشن کی جامعیت ہے، یہ اس مشن کا، اس راستے کا یہ امتیاز ہے کہ اس کے اندر اتنی ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں جو اللہ کی کلام، نبی کی سنت اور صحابہ اور سلف اور بعد کے لوگوں کی سیرت میں ان کے آثار کے اندر پائی جاتی ہیں. تو بہرحال اس کے مختلف نام ہیں، صفاتی نام ہیں. اس دعوت کی حقیقت کیا ہے؟ یہ دعوت دراصل اللہ کے کلام اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی دعوت ہے. کتاب اللہ کی طرف بلانا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلانا. ہم کسی اور کی طرف نہیں بلاتے، ہم اللہ کی کتاب کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف بلاتے ہیں. اور نام کے بارے میں اختلاف اس لیے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک نام، یعنی کوئی نام ڈھونڈنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ سارے نام صفاتی ہیں. اصل تو مشن ہے، اصل تو راستہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے کا کہا مانو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے معاملات کے ذمہ داروں کی اطاعت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے معاملات کے ذمہ داروں کی. یہ آیت کریمہ کا من و ان ترجمہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے ذمہ داروں کی. یہ ہے اس کا ترجمہ. یعنی 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اطیعوا اطاعت کرو کا لفظ دہرایا گیا، اور اس کے بعد تیسری مرتبہ آگے کہا گیا اپنے معاملات کے ذمہ داروں کی. اس لفظ کے ساتھ، معاملات کے ذمہ داروں کے ساتھ اطیعوا کا لفظ ریپیٹ نہیں کیا گیا. میرے بھائیوں، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہارا کسی مسئلے میں تنازع ہو جائے. اچھا، معاملات کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس حوالے سے سارے سلف کے اقوال کو اگر اکٹھا کر لیا جائے، تفاسیر کو اکٹھا کر لیا جائے، صحابہ کی، تابعین کی تفاسیر کو اکٹھا کر لیا جائے، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے مراد العلماء والامراء، اس سے مراد علماء ہیں اور امراء ہیں. علماء اور امراء، علماء سنت، علماء کتاب، علماء سنت، اور ایسے ہی امراء جو علم کتاب اور علم سنت کے ذریعے سے حکمرانی کرتے ہوں، مسلمانوں کی نظام کو چلاتے ہوں، تو علماء اور امراء اس سے مراد ہیں. اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو اچھی طرح سے بار بار واضح کیا ہے کہ مراد اس سے دونوں طبقے ہیں، علماء کا بھی طبقہ اور امراء کا بھی طبقہ. لیکن علماء ان دونوں کے اندر ان سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں، کیونکہ امراء بھی علماء کے تابع ہیں، امراء بھی علماء کے تابع ہیں. جو مسلمانوں کے امراء ہیں، مسلمانوں کے ائمہ ہیں، مسلمانوں کے حکام ہیں، مسلمانوں کے حکمران ہیں، بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کتاب و سنت کے علم کی روشنی میں جو علماء کے ذریعے سے ان تک پہنچے گا، اس علم کے ذریعے سے وہ نظام حکومت چلائیں، امارت چلائیں، خلافت چلائیں. تو اصل میں ولی امر صحیح معنوں میں اصل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں جو مراد ہے وہ امت کے علماء ہیں.
علماء، اولو الامر سے مراد کون ہے؟ امت کے علماء اور عمرا، اور ان دونوں میں بالادستی ہے علماء کو، کیونکہ عمرا بھی علماء کے تابع ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی چیز میں تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے لوٹا دو رسول کی، اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی اس آیت کریمہ کا مشن ہی اللہ کے فضل و کرم سے دعوت اہل حدیث ہے، یہی مشن ہی دعوت اہل سنت ہے، یہی مشن ہی دعوت سلفیت ہے، یہی حقیقت ہے دعوت اہل حدیث کی، دعوت سلفیت کی، اور ایسے ہی دعوت آپ طائفہ منصورہ کہہ لیں، فرقہ ناجیہ کہہ لیں، جو بھی نام آپ دے لیں، یہی مشن ہے، یہی مشن ہے اور یہی اس کا خلاصہ ہے۔ تو یہ حقیقت ہے اس دعوت اہل حدیث کی کہ یہ دعوت دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہا مانو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو، اور اپنے ذمہ داروں کا کہا بھی مانو، جب تک وہ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے مطابق بتائیں۔ آگے اللہ نے فرمایا جھگڑا ہونے کی صورت میں تیسرا آپشن نہیں رہے گا، اولو الامر، معاملات کی ذمہ دار علماء یا معاملات کی ذمہ دار عمرا، یہ اختلاف کے بعد مرجع کی حیثیت سے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہوگا، اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لوٹنا ہوگا۔ مفسرین نے اپنی تفسیروں کے اندر لکھا اللہ کی طرف لوٹاؤ، اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اللہ کی طرف لوٹانے کا معنی اس وقت جب یہ کلام الہی، یہ آیت کریمہ کلام الہی میں اتری ہے، اس وقت بھی اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب اللہ کے کلام کی طرف لوٹانا ہے، اللہ کے کلام قرآن کریم کی طرف لوٹانا ہے، اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب اس وقت جب یہ آیت کریمہ اتری ہے اور جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تب تک براہ راست آپ کی طرف لوٹانا تھا، آپ سے پوچھنا تھا، آپ سے استفتاء کرنا تھا، آپ سے رجوع کرنا تھا، اور آپ کی وفات کے بعد اب یہ رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب آپ کی سنتوں کی طرف لوٹانا، آپ کی حدیث کی طرف لوٹانا، یہ اس آیت کریمہ کا معنی ہے۔ تو اس پوری آیت کریمہ کا جو فحوہ ہے، اس کا جو مضمون اور خلاصہ ہے، وہی دعوت اہل حدیث ہے، اور اس کے نمونے، اس کے گوشے، اس کے رجحات، اس کی مثالیں اور دیگر بہت سارے حوالے آپ کو دین اسلام کی تمام پہلوؤں میں مل جائے گا جو دعوت اہل حدیث کی حقیقت ہے۔ تو دعوت اہل حدیث کی حقیقت یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا، اور امت کے علماء اسی کی رہنمائی میں لوگوں کو گائیڈ کریں، امت کے عمرا اسی کی روشنی میں نظام حکومت اور مملکت چلائیں۔ لیکن اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد مرجع اللہ کی کتاب اور مرجع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بنایا جائے گا، اس معنی میں کہ وہی اصل ہے، اسی کی تبلیغ پر مامور ہے امت کے علماء، اسی کی تبلیغ پر پہنچانے پر مامور ہے امت کے ائمہ، اسی پر مامور ہے امت کے محدثین اور فقہاء، اسی پر مامور ہے امت کے دعات اور مبلغین اور مسلمین اور مرشدین، سب اسی کے نشر و اشاعت کے مشن پر مامور ہے۔ کسی کی اپنی بات، کسی کا اپنا فکر، کسی کا اپنا نظریہ، کسی کی اپنی سوچ، یا کسی کا اپنا قیاس، کسی کی اپنی رائے، یا کسی کی اپنی عقلانیت، یا کسی کا اپنا خواب، یا کسی کا اپنا الہام، یا کسی کی اپنی کرامت، یا کسی کا اپنا کشف، اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ مرجع کی حیثیت سے دین اسلام کے اندر نہیں ہے۔ مرجعیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو ہے، مرجعیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ نام خود نہیں رکھا، یہ نام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیا، اللہ کے کلام کے اندر یہ لفظ استعمال ہو گیا، صحابہ کرام کی زندگیوں میں لفظ استعمال ہوا، ان کے بعد کے ادوار میں بھی یہ نام مختلف تعبیرات میں استعمال ہوا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے کلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا تاکہ اس دعوت کی حقیقت جو ہے وہ سامنے آ جائے، اور پھر اس کے بعد اس سلسلے میں جو چند شبہات ہیں ان شبہات کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ بہت زیادہ لمبی بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسا مشن ہے جس میں کوئی ظاہر اور باطن نہیں ہے،
یہ وہ مشن ہے جس کا ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے، جس کے اندر کوئی تاریکی اندھیرے کا، تاریکی اور اجالے کا فرق نہیں ہے، اس کا اجالا بھی وہی ہے، اندھیرا بھی وہی ہے، اس میں کوئی چیز گپت نہیں ہے، کوئی چیز راز کی نہیں ہے، کوئی چیز سر کی نہیں ہے کہ سامنے یہ کہا جائے مشن اندر چھپا ہوا ہو، دعوت اس بات کی دی جائے اور مقصد اور ہدف اندر کچھ اور چھپا ہوا ہو۔ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، کسی بھی مشن کے اندر، کسی بھی مسئلے کے اندر، کسی بھی گوشے کے اندر اس ہدف، اس مقصد، اس مشن کا جو ہدف اور غرض و غایت ہے وہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی بھی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی بھی الجھن نہیں ہے، کوئی بھی شبہ نہیں ہے کہ سامنے دعوت یہ ہو اور پیچھے اس کے مقصد یہ ہو۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کیونکہ یہ وہ اصل دین ہے، یہ وہ اصل مشن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، اور آپ نے 23 سالہ زندگی میں دنیا کے سامنے پیش کیا، اور اس کے بعد آپ کی وفات کے ساتھ ہی یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اور یہ پوری ذمہ داری امت کے علماء کے سروں پر آ گئی۔ اب جو اس مشن کے علماء ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مشن کو اسی جذبے کے ساتھ، اسی سوچ اور فکر کے ساتھ آگے کی نسلوں تک پہنچائیں، کیونکہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ وارثین انبیاء کا کام ہے کہ اسے وہ آگے بڑھائیں، اور اس وراثت کو سب سے پہلے صحابہ نے سیکھا، اور اس کے بعد اسے تابعین، اور پھر اس کے بعد تابعین، پھر اس کے بعد سلسلہ وار یہ مسئلہ میرے بھائیوں یہاں تک پہنچا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک پہنچے گا۔ تو دعوت اہل حدیث کی جو حقیقت ہے وہ یہی ہے میرے بھائیوں، اہل حدیث، اہل سنت، سلفی، طائفہ منصورہ، فرقہ ناجیہ، اور جس کو کہتے ہیں حزب السلامہ ترکیہ وغیرہ کے اندر، اور ایسے ہی انصار السنت المحمدیہ، اور ایسے ہی ندوۃ المجاہدین، یا جس نام سے بھی جانا جاتا ہو، ان کا مشن یہی ہے کہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت ہے، جیسے اس قرآن میں اترا، نبی کی سنت میں اترا، ایسے ہی اسے صحابہ نے دیکھا، سنا، سمجھا، اللہ کے نبی کے سامنے جب تک زندہ تھے عمل کیا، اور اس کے بعد اسی پر بعد میں بھی عمل کرتے رہے، پوری امانت دیانتداری کے ساتھ اسے پہنچاتے رہے، اور اسی پر ہمیں بھی چلنا ہے۔ یہی دعوت اہل حدیث کی حقیقت ہے۔ اس کا مطلب واضح ہو گیا، ہم نے اشاروں میں بات کہی کہ اس کے سوا کوئی بھی مرجع نہیں ہے، نہ کسی کی ذات ہے، نہ کسی کی شخصیت ہے، نہ کسی امام کی اپنی بات ہے، نہ کسی فقیر کی اپنی بات ہے، نہ کسی محدث کی اپنی بات ہے، حتیٰ کہ اگر وہ انبیاء بھی بالفرض جو دنیا میں نبوت کا تاج لے کر کے اپنے دور و ادوار میں آئے، اور دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کا مشن تبلیغ کر کے پہنچا کر کے دنیا سے چلے گئے، اگر بالفرض وہ بھی واپس آ جائیں، زندہ ہو جائیں یا زندہ ہوتے، تب بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شریعت کے سامنے، قرآن کے سامنے، سنت کے سامنے، آپ کی باتوں کے سامنے، آپ کے عمل کے سامنے، آپ کی تقریرات کے سامنے، آپ کے فتاووں کے سامنے، آپ کے فیصلوں کے سامنے ہرگز قابل رجوع نہیں ہو سکتے۔ حضرت موسیٰ آ جائے ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا، حضرت عیسیٰ آ جائے ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے، یعنی قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں اتاری، ان کتابوں کے اندر یہ مشن بیان کر دیا گیا تھا، یہ پیغام پہنچا دیا گیا تھا، اور اس کا حوالہ قرآن کریم کے اندر دے دیا گیا ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں آ رہے ہیں، سب کو بتایا جا رہا ہے کہ آگے آنے والا ایک نبی ہے، بعد میں آنے والا ایک نبی ہے۔ ہر نبی اپنی امت کو یہ سمجھائے کہ اگر تم میں سے کوئی زندہ رہا اور اس نبی کو پایا تو اس کی بات کو ماننا ضروری ہے، اس کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ یہ انبیاء بھی، آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کی بات کو، نبی کے قول کو، نبی کی سنت کو اپنانا کتنا اہم ہے۔ اس مسئلے کو سمجھایا گیا کہ اگر تم زندہ رہو گے، اے انبیاء تم زندہ رہو گے، تو تم بتاؤ کہ تم اقرار کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو کہ تم اس نبی کی پیروی کرو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم رہو گے تو تم بھی پیروی کرو گے، اور تم نہیں تو جو تمہاری امت کے لوگ باقی بچیں گے انہیں تاکید کر کے جاؤ، انہیں یہ مشن سمجھا کر کے جاؤ کہ آخر میں جو نبی آئے گا اس پر تمہارا ایمان ہونا، اس کی اتباع کرنا ضروری ہے، ورنہ مجھ پر ایمان لانے کے باوجود بھی تم جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے، مجھ پر ایمان لانے کے باوجود بھی تم جہنم سے نجات نہیں پا سکتے، دنیا میں عزت نہیں پا سکتے، تم نے کسی کا بھی حوالہ دے دیا ہو۔ تو اگر انبیاء علیہ السلام بھی آئے تو
انہیں بھی ایک نبی، ایک امتی کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں رہنا ہوگا. اور یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی ہے، موت نہیں ہوئی ہے. وفات بولنے میں ذرا شبہ ہو جاتا ہے. وفات کے معنی ہوتے ہیں وقت پورا کرنا، یہ وقت جیتے جی پورا کرنا اور وقت مرنے سے پہلے کا پورا کر لینا، یعنی پوری زندگی کا وقت پورا ہو جائے تو ہی وفات ہے. اور جتنا پیریڈ جیتے جی رہنے کا متعین کیا گیا ہے اگر وہ پورا ہو جائے تو اسے بھی وفات کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات جو ہوئی ہے وہ موت کے معنی میں نہیں ہوئی ہے، یعنی زندگی کے ساتھ جیتے جی جتنی مدت طے کی گئی تھی اتنی مدت پوری کر لی اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا. اور اس کے بعد اب قرب قیامت ایک بڑی نشانی بن کر کے آئیں گے اور اس وقت وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک فرد ہوں گے، ایک امتی کی حیثیت سے رہیں گے. نہ ان کی شریعت، نہ ان کی انجیل، نہ ان کی اپنی سنت، نہ ان کے اپنے فتوے، نہ ان کے اپنے فیصلے، نہ ان کے اپنے مسائل، کوئی بھی ایک لفظ بھی ان کی سنت و شریعت کا آپ کے آنے کے بعد اس امت میں ہرگز فالو کیے جانے کے قابل نہیں ہوگا، بلکہ اس کو ماننے والا ہلاکت کے راستے پر چلے گا، اس کو ماننے والا گمراہی کے راستے پر چلے گا. اس لیے مسئلہ بہت باریکی سے سمجھا دیا گیا ہے. اسی لیے دعوت اہل حدیث کے اندر اس بات کی گنجائش ہرگز نہیں ہے کہ غیر نبی کو ذرا بھی نبی کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے، غیر نبی کو کسی بھی مسئلے میں ایسی اہمیت دی جائے کہ نبی کا فرمان نیچے چلا جائے، نبی کے فرمان کی حیثیت ثانوی ہو جائے، یا نبی کے فرمان کے سامنے کسی اور کے فرمان کا حوالہ دیا جائے، کسی اور کے قول کا، کسی اور کے فعل کا حوالہ دیا جائے، کسی اور کے فتوے کا حوالہ دیا جائے، چاہے یہ نام کتنا بھی بڑا ہو. اور جب انبیاء کی بات آ گئی کہ انبیاء کے بھی حوالے نہیں دیے جا سکتے تو بھلا بتاؤ کہ کسی اس نبی کے امتی کے حوالے کا حوالہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو امتی کی حیثیت سے آئیں گے اور وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ساری سنت کو، سارے قرآن کو، سنت کو فالو کریں گے، اسی کے مطابق نظام چلائیں گے، اسی کے مطابق فیصلے کریں گے، اسی کے مطابق نماز پڑھائیں گے، پڑھیں گے. ایسے نہیں ہوگا جیسے ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نیک سمجھ عطا فرمائے، کہ تقلید کی گندگیوں میں اس طرح سے ڈوبے چلے جا رہے ہیں میرے بھائیوں کی. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو وہ مسلک حنفی کے مطابق امت میں فیصلے کرے گی. یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. آپ سوچئے کہ اللہ کا نبی ایک عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے مقرب نبی ہیں، برگزیدہ پیغمبر ہیں، وہ آئیں گے تو نبی کی سنت کے مطابق عمل کریں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے کلام کی آیات کا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کا خلاصہ ہے. تقلید کی یہ جو سوچ ہے یہی وہ خطرناک سوچ ہے جس کا خمیازہ یہ امت آج تک بھگت رہی ہے. ورنہ مسائل کے جاننے کے لیے، سوالات کے جوابات جاننے کے لیے، فتوے پوچھنے کے لیے کسی اہل حدیث نے آج تک اس بات کی نفی نہیں کی ہے کہ وہ جس عالم سے بھی چاہے مسئلہ نہیں جانتا ہے تو پوچھ لے. کوئی نفی نہیں کرتا، بالکل بلا شبہ. ایک شخص کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ اگر وہ عالم نہیں ہے، طالب علم نہیں ہے، وہ دلیلوں کو، حوالوں کو، استدلال کو اور اس کے سارے معلوم علیہ کو نہیں سمجھتا ہے، نہیں سمجھ سکتا ہے، بلکہ وہ عام آدمی ہے، کام کرنے والا ایک عامل ہے، ایک لیبر ہے مثال کے طور پر، تو اسے اس بات کا حکم ہے، باقاعدہ اجازت نہیں، حکم ہے کہ وہ اہل علم سے جا کر کے پوچھے کہ مجھے اس مسئلے کا جواب بتاؤ، قرآن میں، سنت میں کیا ہے، مجھے نہیں معلوم، میں نادان ہوں، میں لا علم ہوں، مجھے بتاؤ کہ مجھے طلاق کیسے دینا ہے، مجھے بتاؤ مجھے نماز کیسے پڑھنی ہے، مجھے بتاؤ مجھے خلا کیسے دینی ہے اپنی بیوی کو، مجھے بتاؤ مجھے یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ کاروبار. یہ ساری چیزیں ہمیں میرے بھائیو اس بات کا کوئی اہل حدیث کبھی انکار نہیں کرتا، بلکہ اس بات کی دعوت دیتا ہے، اجازت ہے، بلکہ حکم ہے. جسے مسئلہ نہیں معلوم ہے بلا کسی تخصیص کے، بلا کسی تعین کے، بلا کسی کو فکس کیے ہوئے، مقرر کیے ہوئے کہ میں اسی سے پوچھوں گا، اسی سے پوچھ کر کے عمل کروں گا، اسی کی پیروی کروں گا، اس کے بغیر اگر وہ کسی سے بھی مسئلہ پوچھتا ہے، عالم دین اس کے پاس جائے، بھائی آپ مجھے بتائیے کتاب و سنت کے مطابق مجھے کیا کرنا چاہیے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ یہ واجب ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کا یہی مطلب ہے. تو دعوت اہل حدیث میں کسی غیر نبی کو نبی کے مقام پر رکھنے کی گنجائش نہیں. یہ بنیادی مسئلہ ہے.
یہ کہاں سے لے لیا ہم نے؟ اتنی شدت کی بات ہم کہاں سے کرنے لگے؟ شدت ابھی آئے گی بات انشاءاللہ شبہات کے ضمن میں کہ لوگ یہ بھی ایک شبہ پیش کرتے ہیں کہ بڑا تشدد ہے اہل حدیثوں کے یہاں۔ میرے بھائیو، تشدد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تشدد کا لفظ کس معنی پر دلالت کرتا ہے اور ہماری حقیقت جو ہے اس کا تشدد سے کیا تعلق ہے؟ آئے گی بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو دیکھیے یہ مسئلہ وہیں سے لیا گیا ہے۔ کہاں سے؟ اسی آیت کریمہ سے۔ اگر تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، جس کی طرف پہلے کہا گیا تھا کہاں مانو اللہ کا، کہاں مانو رسول کا، کہاں مانو کس کا؟ بغیر کہاں مانو کے لفظ کے، اور اپنے معاملات کے ذمہ داروں کا کہاں مانو۔ اختلاف اور تنازع کے بعد لوٹانا ہے مسئلے کو اللہ کی طرف، لوٹانا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ میرے بھائیوں، تو یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جانا چاہیے کہ دعوت اہل حدیث میں اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، اور اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو سب سے پہلے جس نے اترتے ہوئے دیکھا، جس نے سنا، جس نے اس پر عمل کرتے ہوئے مشاہدہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان لوگوں نے جیسے اس قرآن کو سنت کو بڑھتا ہے ویسے ہی ہم بڑھتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا، یہ اہل حدیث کا، یہ سلفیوں کا مشن ہے اور یہی ہماری دعوت کی حقیقت ہے۔ یہاں پر میں ایک دو باتیں اور ذکر کر دوں، وہ یہ ہے کہ دعوت اہل حدیث کے اندر سب سے زیادہ ایک اور اہم اور بنیادی بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں، ایک جگہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس مشن کے اندر، اس دعوت کے اندر کسی غیر نبی کو نبی کے مقام پر بیٹھانے کی گنجائش نہیں ہے، قول میں، فعل میں، عمل میں، تقریر میں، فتوے میں، فیصلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مقدم کرنا، اس کی گنجائش ہرگز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم اللہ کے نبی، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے علاوہ، اور ہم صحابہ سلف کا نام لیتے ہیں، اس کے علاوہ غیر نبی میں جس کو ہم مخاطب کر رہے ہیں، چاہے وہ ائمہ اربعہ ہوں یا دیگر ائمہ مجتہدین ہوں، یا مختلف فرقوں کے جماعتوں کے پیشوا ہوں، یا مختلف علماء اور علماء محدثین ہوں، یا مثال کے طور پر مفتیان کرام ہوں یا مرشدین ہوں، ان کی ہم تنقیص کرتے ہیں، ان کی ہم بے عزتی کرتے ہیں، یہ معنی ہرگز نہیں لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ کے حکم و فعل کے سامنے، آپ کے فقہ و فتوے کے سامنے، فیصلے کے سامنے کسی کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اپنی حیثیت مسلم ہے، وہ ایک امام ہے، ایک عالم ہے، ایک مفتی ہے، ایک مرشد ہے، ایک امام، اپنی حیثیت پر وہ ہے، اس کی کوئی تنقیص کی بات نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ اس کی یہ بات کتاب و سنت کے خلاف ہے، اس لیے اس کی یہ بات ناقابل قبول ہے، مردود ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو بھی کوئی عمل کرے، جو بھی کوئی نئی بات نکالے، مردود ہے کہ نہیں مردود ہے۔ تو اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہاں سے شبہ پیدا کرنا شروع کرتے ہیں، یہ دیکھو یہ ائمہ کرام کو نہیں مانتے، یہ دیکھو گستاخیاں کرتے ہیں، یہ دیکھو اتنے بڑے امام ہیں، اتنے بلند پایا ہے، اتنی خدمات ہیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ یہ دیکھو اس طرح سے یہ باتیں، اس طرح سے یہ لوگ توہین کرتے ہیں، تنقیص کرتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں، یہ اسی کا حصہ ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کا کہاں مانو، یہ اسی کا حصہ ہے میرے بھائیوں۔ اسی کتاب کے اندر، اسی سنت کے اندر امت کے علماء کا، امت کے ائمہ کا، امت کے فقہاء کا، امت کے مرشدین کا، مصلحین کا احترام کرنا واجب ہے، اور ہم اس مشن پر چل رہے ہیں۔ الحدیث کبھی بھی کسی امام کی گستاخی کرنا جائز نہیں سمجھتے۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی مسئلہ اگر کتاب و سنت کے خلاف ہے اور ہم اسے نہیں مانتے، یا ہم کہتے ہیں کہ تم بھی نہ مانو، اسے چھوڑ دو، تو اس سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تنقیص نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس پر عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنقیص ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص ہوتی ہے، اور اس پر عمل نہ کرنے سے، چھوڑ دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام، نبی کا مقام، تشریع کا، شریعت سازی کا مقام اپنی جگہ پر بحال رہتا ہے، اور امام کی عظمت بھی، اس کا مقام بھی جو اللہ نے دیا ہے وہ قائم رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اور یہ مسئلہ ایسا ہے اس میں کوئی بہت زیادہ لمبی بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ
الحمدللہ اہل الحدیث کے یہاں یہ اتنا زیادہ وسعت ہے، اتنی زیادہ گنجائش ہے، کبھی کوئی اس کو اس انداز سے نہ دیکھے، نہ سوچے کہ ان کے یہاں تعصب ہے، ان کے یہاں ائمہ کی تنقیص ہے، بلکہ الحمدللہ ہم کسی بھی مسئلے میں قرآن کریم کی آیات کو دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی کی سنتوں کو دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کے اقوال و آثار کو دیکھتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ امت کے ائمہ کی کتابوں کو کھولتے ہیں، ان کے فتاووں کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے فیصلوں کو دیکھتے ہیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، انہوں نے اس بات کی تفسیر کیسے کی ہے، انہوں نے اس بارے میں ان کا قول کیا ہے، اس بارے میں ان کا فتویٰ کیا ہے، ہم الحمدللہ مطالعہ کرتے ہیں اور اس کو پیش بھی کرتے ہیں۔ آج بہت سارے بھائی ضمناً یہ بات آ گئی، بہت سارے بھائی ہماری کوئی کتاب دیکھتے ہیں جو مثال کے طور پر جماعت اہل حدیث کی طرف سے پرنٹڈ ہے یا علماء اہل حدیث کی طرف سے وہ لکھی گئی ہے مثال کے طور پر، اور اس کے اندر ائمہ اربعہ کا نام ہے، حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، فلاں 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 فتویٰ، اس مسئلے میں امام شافعی کا فتویٰ، اس معاملے میں امام مالک کے فتوے، اس سلسلے میں امام احمد بن حنبل کے فتاوے اور دیگر ائمہ کے فتاوے، تو کہتے ہیں یہ دیکھو یہ تو اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے لوگ ہیں، ائمہ کو نہیں مانتے، تم کو حق نہیں پہنچتا کہ ائمہ کرام کے حوالے دو، تم تو اماموں کو نہیں مانتے ہو، اماموں کو نہیں مانتے اس لیے تم اماموں کا حوالہ نہیں دے سکتے۔ اس طرح کی بات ہے، یہ شدت کی بات ہے، یہ شدت کی بات ہے، یہ نادانی کی بات ہے۔ کس نے کہا کہ اہل الحدیث ائمہ کو نہیں مانتے؟ نہیں مانتے کا معنی کیا ہے؟ نہیں مانتے کا معنی یہ ہے، سمجھ لو اچھی طرح سے، کہ جہاں کتاب و سنت کی خلاف ورزی ان کے قول و فعل سے ہوتی ہے، فتوے سے ہوتی ہے، مسئلے سے ہوتی ہے، وہاں ہم ان کے اس قول کو نہیں مانتے، ان کی امامت کو مسلم سمجھتے ہیں، ان کی امامت کا احترام کرتے ہیں، ان کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کہنا ضروری سمجھتے ہیں، ان کے لیے غلطیاں جو ان سے ہوئی ہیں مغفرت کی دعا کرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ تو ہم تو اپنے پچھلے والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی منہج اہل حدیث ہے، یہ بھی دعوت اہل حدیث ہے۔ تو یہ جو عجیب و غریب انداز کی باتیں ہیں نا، اس کا حقیقت سے میرے بھائیوں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ حق ہے کہ ہم کتاب و سنت کے حاملین ہیں اور منہج سلف کی دعوت دینے والے لوگ ہیں، کسی امتی کی بات کو کتاب و سنت پر مقدم کرنا روا نہیں سمجھتے۔ ہمیں سب سے زیادہ حق ہے کہ ہم کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے امت کی تحریروں کا مطالعہ کریں، امت کے فتاووں کا مطالعہ کریں، امت کے کبار علماء ائمہ مجتہدین کی تحریروں کا، ان کے فقہوں کا، ان کے فقہ کا، ان کے فتاووں کا مطالعہ کریں، اس کے حوالے دیں، اور الحمدللہ ہم اس مشن پر قائم ہیں، اس مشن پر قائم ہیں۔ اور اتنی بھی الحمدللہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بات ہمارے ہاں بطور خصوصیت موجود ہے اللہ کی فضل و کرم سے، کہ ہم ان کی غلطیوں کے باوجود بھی، ان کی غلطیوں کے باوجود بھی، ایک سے زیادہ غلطیوں کے باوجود بھی ان ائمہ کی کبھی تنقیص کرنے کے لیے زبان نہیں کھولتے، کیونکہ ہمارا ایک اصولی ایمان ہے کہ دنیا میں اگر کوئی معصوم ہے تو وہ معصوم ہے جسے رب ذوالجلال نے معصوم بنایا ہے، جسے اللہ نے معصوم نہیں بنایا وہ معصوم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے غلطی سب سے ہو سکتی ہے، غلطی سب سے ہو سکتی ہے، اور اسی لیے ہم غلطیوں کو واضح کرنا بھی اپنا ایمان سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہاں سے غلطی ہو گئی ہے، یہاں شاید چوک ہو گئی ہے، یہ دلیل سامنے نہیں آئی ہوگی، یا سمجھنے میں فرق پڑ گیا، یا مثال کے طور پر فلاں قول ان کے سامنے نہیں آیا، اس وجہ سے یہ مسئلہ ان کے یہاں غلط ہو گیا، اور اس غلطی کی نشاندہی کرنا ایمان سمجھتے ہیں، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس پر نوٹ لگاتے ہیں، اس پر حاشیہ لگاتے ہیں، تاکہ کوئی اس کو پڑھ کر کے آنکھ بند کر کے پڑھے اور گمراہ نہ ہو جائے، کیونکہ ہم سب پابند ہیں، ایمان ہم نے رب ذوالجلال کا، ایمان ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبول کیا ہے، تو اب ہم کسی اور کی بات کو ماننے کے مکلف نہیں ہیں۔ یہی بات، یہی دعوت اہل حدیث کا مشن حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس تاریخی جملے میں فرمایا تھا، کل راد و مردود علیہ الا صاحب هذا القبر، ہر آدمی کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، ہر آدمی کی بات کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، سوائے اس قبر والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کل یؤخذ من قوله ویرد الا صاحب هذا القبر، ہر آدمی کی بات کو لیا جائے گا، ہر آدمی کی بات کو چھوڑ بھی دیا جائے گا، سوائے اس قبر والے کی، جس کی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اس کی بات آ گئی تو ہمیں ماننا ہی ماننا ہے، اب اس کے سامنے کسی کا بھی حوالہ نہیں، نہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کا،
تو بھلا کیسے امام ابو حنیفہ کا حوالہ، کیسے مالک کا حوالہ، کیسے شافعی کا حوالہ، کیسے احمد بن حنبل کا حوالہ، کیسے بخاری مسلم ترمذی نسائی ابو داؤد ابن ماجہ کا حوالہ، کسی کا بھی حوالہ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ دعوت اہل حدیث ہے، یہی دعوت اہل حدیث ہے۔ آپ کہیں گے، کوئی سوچے گا امام مالک کا حوالہ دے دیا گیا تو بہت بات کہیں، حضرات صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھ لو، صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھ لو۔ میں اشارہ خالی کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، یہی مشن صحابہ کرام کا تھا، یہی مشن ان لوگوں کا تھا جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کریم کو اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے بالکل تازہ تر و تازہ قرآن کریم کو اترتے ہوئے دیکھا، بالکل، اور اس ماحول سے واقف تھے جس ماحول میں قرآن کریم اترا ہے، اور اس پر عمل کر کے دکھایا اور پوری امانت کے ساتھ مشن کو آگے بڑھا دیا۔ وہ صحابہ کرام بھی اس مشن پر رہے اور اسی مشن کو امانت تک پہنچایا، وہ آج تک ہمارے پاس موجود اور قیامت تک موجود رہے گا۔ میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہہ دیا کہ فلاں مسئلے میں عمر بن خطاب کا عقیدہ یہ ہے، فلاں مسئلے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ ہے، سنت یہ ہے، اور عمر بن خطاب کا موقف یہ ہے۔ اور وہ مسئلہ کیا تھا؟ وہ مسئلہ تھا حج تمتع کا، حج تمتع کا مسئلہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب حج تمتع کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف پیش کیا گیا تو انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، امر رسول اللہ اتبع ام امر ابی، کیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کروں یا اپنے باپ کے حکم کی پیروی کروں؟ ظاہر ہے کہ میں پابند ہوں اپنے نبی کے حکم کی پیروی کرنے کا، اس لیے میں نبی کی پیروی، نبی کے حکم سے کبھی نہیں ہٹ سکتا۔ عمر نے کہا ہوگا، ان کے پاس اس کی کوئی وجہ ہوگی، کوئی حوالہ، کوئی دلیل ان کے سامنے نہیں آئی ہوگی، یا ان کا کوئی موقف ہوگا، اس موقف کا ازالہ کیا جائے، لیکن میں پابند ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا۔ تو آپ دیکھیے، ایسے ہی ایک مسئلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھیڑ دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ یہ دیکھو تم یہ کہتے ہو، یہ کہتے ہو، اور عمر بن خطاب، ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے، تم یہ کہتے ہو، اور ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے میں یہ کہتے ہیں۔ عمر بن خطاب، ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ، دنیا میں اس امت میں ان سے اونچے مقام کا مالک کوئی نہیں ہے۔ کہاں ائمہ، کہاں علماء، کہاں فقہاء، کہاں محدثین، کہاں مجتہدین، کوئی حیثیت نہیں میرے بھائیوں ان دونوں امت کی سب سے بڑی شخصیتوں کے نام کے سامنے۔ انبیاء علیہ السلام کے درجے کے بعد سب سے اونچا درجہ رکھنے والی دو عظیم شان شخصیتیں میرے بھائیوں بالترتیب ابو بکر اور عمر، اور اس کے بعد حضرت عثمان اور حضرت علی بن ابی طالب۔ میرے بھائیوں، ابو بکر و عمر کا حوالہ، اس کے باوجود بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ اراہم سیہلکون، میرا خیال ہے، میں سوچتا ہوں کہ بہت جلد یہ ہلاک ہو جائیں گے، بہت جلد یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ میں اللہ کے نبی کی حدیث بیان کر رہا ہوں تمہارے سامنے، اور تم کہتے ہو قال ابو بکر وقال عمر، ابو بکر نے کہا، عمر نے کہا۔ بھلا تم کیسے نبی کی سنت کے سامنے ابو بکر و عمر کی قول کو پیش کرتے ہو؟ اخشى ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون ابو بکر وعمر، میں کہتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اور تم کہتے ہو ابو بکر عمر نے کہا ہے، یہ جرأت کرتے ہو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ تو یہ مشن، یہی کیا ہے؟ دعوت، یہی دعوت اہل حدیث ہے۔ آپ اس کے پہلو پر غور کر لینا، چونکہ وقت ایسا نہیں ہے کہ ہم الگ الگ ہم بتائیں کہ دعوت اہل حدیث کے اندر 10 پوائنٹ ہے، یہ فلاں 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 فلاں، بہت وقت والی چیز ہے وہ، لیکن آپ نے سمجھ لیا کتاب و سنت سلف امت کا طریقہ، اور ہم اس کے مقابلے میں کسی امتی کی اپنی بات، اپنی رائے، اپنا قیاس، اپنا فتویٰ ہم ہرگز ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ان کی تنقیص ہمارے یہاں نہیں ہے، ان کا احترام ہے، ان کا ادب ہے، ان کے لیے رحمت کی مغفرت کی دعا ہے، اور ان کی کتابوں سے استفادہ ہے، ان کے علم سے استفادہ ہے، ان کے فتووں سے استفادہ ہے، لیکن غلطیوں کو ہم ہرگز تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ان کی غلطیوں کو باقی رکھنا بھی گوارا نہیں ہے، بلکہ ان غلطیوں کی نشاندہی کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہی امانت ہے کتاب و سنت کی۔ اور غلطیوں کی نشاندہی کرنے سے کوئی بے عزتی نہیں ہوتی ائمہ کی، کسی کی تنقیص نہیں ہوتی۔ اور اس مسئلے کو بھی سمجھنا ہے تو ایک نقطے سے سمجھ لو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، رحم اللہ امرأن اہدی الی عیوبی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو میرے عیوب
کو مجھے ہدیہ کر دے، جو میری غلطیوں کو مجھے بتا کر کے مجھے بطور تحفہ لا کر کے دے دے۔ اپنی غلطیوں کی نشاندہی کو اپنے لیے ہدیہ کہا کرتے تھے۔ تحفہ، جیسے کوئی تحفہ لا کر کے دے دے تو آپ اس کو جزاک اللہ خیرن کہتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے اسلاف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے، پیش کی رحمت کی دعا جو میری غلطیاں میرے عیوب لا کر کے مجھے بتا دی، عمر تم سے یہ غلطی ہو رہی ہے، عمر تم سے یہ غلطی ہو رہی ہے۔ اور بہت ساری باتیں ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، ان کی خلافت کے دور میں ایسے ایک دو مسائل میں ان سے چوک ہوئی تو انہوں نے لاسٹ میں کیا کہا، سارا واقعہ پیش آنے کے بعد کہا اگر فلاں نہ ہوتا، اس نے ہماری رہنمائی نہ کی ہوتی، اس مسئلے میں سنت کا راستہ نہ بتایا ہوتا تو ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر دیتا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ فلاں نے ہماری رہنمائی کر دی۔ تو خلاصہ یہ ہے دعوت اہل حدیث۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے دعوت اہل حدیث۔ اب اس حوالے سے جو چند شبہات ہیں میں چاہتا ہوں اس کا بھی تذکرہ، اور شبہات تو ایسے تو بہت سارے شبہات ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ تفصیل میں جائے بغیر چند شبہات کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں۔ ایک بات یہ جان لیجئے کہ جو یہ مسئلہ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے حدیث کے لفظ کے حوالے سے، حدیث کے نام کے حوالے سے کہ آپ لوگوں نے اہل حدیث کہاں سے اپنا نام رکھا، تو میرے بھائیوں میرے بزرگوں اس حوالے سے بے شمار باتیں ہیں، کتنی باتیں آپ کے سامنے، کتنے حوالے آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ آپ وہ حدیثیں، بہت ساری حدیثیں ایسی معروف ہیں جو آپ جانتے ہیں معروف حدیثیں، لیکن بعض حدیثیں ایسی ہیں جن کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مفید ہوگا، اور اس سے حدیث کو اپنانے، حدیث کو ڈھونڈنے، حدیث کے بارے میں سوال کرنے، حدیث کی جستجو کرنے کا تذکرہ ملتا ہے، تو آپ کے سینے کے اندر میرے بھائیوں حدیث اور منہج حدیث سے محبت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ ذرا اس کا بھی حوالہ آپ کے سامنے دے دیا جائے۔ ایک تو وہ حدیث آپ سنتے رہتے ہیں نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غيره ورب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه۔ یہ روایت آپ کے سامنے ترمذی کی ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کا چہرہ روشن رکھے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو مبارک بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، خوبصورت رکھے، ہرا بھرا رکھے۔ سمع منا حدیثا، جو ہماری کوئی ایک حدیث سنے۔ اب جن لوگوں نے حدیث سنا تھا وہ کون تھے؟ سب سے پہلے جن لوگوں نے حدیث سنا، حدیث لیا تو اہل حدیث ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ صاحب حدیث ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جس نے جو لیا اس کا والا ہوا کہ نہیں ہوا؟ جس نے رائے لیا وہ رائے والا ہو گیا، جس نے کرامات لے لیا وہ کرامات والا ہو گیا، جس نے خواب لے لیا وہ خواب والا ہو گیا، جس نے الہام لے لیا وہ الہام والا ہو گیا، جس نے کشف لے لیا وہ کشف والا ہو گیا، لیکن جس نے حدیث رسول لے لیا وہ حدیث والا ہو گیا۔ تو من سمع منا حدیثا، جس نے ہماری کوئی حدیث سنی، فحفظه، اور اسے اچھی طرح سے یاد کر لیا، اسے کیا کر لیا؟ اسے یاد کر لیا، حتی یبلغه غیرہ، اسے اچھی طرح سے یاد کر لیا اور پھر یہاں تک کہ اسے لے جا کر کے اپنے علاوہ کسی تک پہنچا دیا۔ یہی دعوت اہل حدیث ہے۔ حدیثیں سننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اور اسے یاد کر لینا، اس کی فقہ کو، اس کے مسائل کو سمجھ لینا، اور اس کے بعد اس حدیث کے متن کو اور اس کے مشن کو، اس کے پیغام کو لے جا کر کے دوسروں تک پہنچا دینا، یہی اہل حدیث کا مشن ہے۔ آپ نے دیکھا اس کے اندر حدیث کا لفظ آیا ہوا ہے کہ نہیں؟ اچھا، ایسے ہی آپ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جو آپ کے سامنے سے بخاری وغیرہ کے اندر آتی ہے، آپ نے بیان فرمایا، خود حضرت ابو ہریرہ نے بیان فرمایا، ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حدیثا منی الا ما كان من عبد اللہ ابن عمرو فانه كان يكتب ولا اكتب۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی بھی صحابی ایسا نہیں تھا جو مجھ سے زیادہ حدیثوں والا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ میں کوئی بھی شخص مجھ سے زیادہ حدیثوں والا نہیں تھا، سب حدیثوں والے تھے، لیکن مجھ سے زیادہ حدیثوں والا اللہ کے نبی کے صحابہ میں کوئی نہیں تھا، سوائے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کیونکہ وہ لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔
اس کا مطلب یہ کوئی نہ نکالے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو ہریرہ کے پاس حدیثیں کم تھی اور عبداللہ بن عمر کے پاس حدیثیں زیادہ تھیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابو ہریرہ نے یہ باتیں بیان فرمائی تھی کہ مجھ سے زیادہ نبی کے صحابہ میں سے کسی کے پاس حدیث نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کوئی حدیث والا نہیں ہے اللہ کے نبی کے صحابہ میں سے سوائے عبداللہ بن عمر کے، کیونکہ عبداللہ بن عمر لکھا کرتے تھے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر کے یاد کرتے تھے اور سن کر کے یاد کرتے تھے اور یہ لکھا کرتے تھے، اس لیے یہ بات بیان فرمائی موازنے والی۔ لیکن اس کے بعد وہ وقت بھی آیا جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی یادداشت میں بھول جانے وغیرہ کا جو مسئلہ ہوتا ہے فطری طور پر، اس کی شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی میں آپ کی بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جایا کرتا ہوں، ذرا آپ بتائیے کہ میں کیسے آپ کی حدیثوں کو یاد کروں۔ یہ حدیث والے تھے، اہل الحدیث تھے، اصحاب الحدیث تھے، حدیثیں یاد کرتے تھے، ڈھونڈتے تھے، کثرت حدیث خوب سننا یاد کرنا، بھول جانے کا مسئلہ تھا۔ اللہ کے نبی بتائیے کہ میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابسط رداءک، ابو ہریرہ بھول جاتے ہو، اپنی چادر کو پھیلا دو، اور چادر ہی تھی ان کے پاس، دامن بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ غریب صحابہ تھے، فقراء المسلمین، فقراء المسلمین تھے میرے بھائیوں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا۔ اور چادر پھیلا دو، چادر کہتے ہیں فبسطت ردائی، میں نے اپنی چادر پھیلا دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی چلو سے یوں 2 مرتبہ 3 مرتبہ آپ نے میری چادر کی طرف کیا، اس وقت آپ نے فرمایا ضمہ یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ اسے اکٹھا کر لو، اسے سمیٹ لو۔ کہتے ہیں میں نے سمیٹ لیا، فما نسیت شیئا بعد سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد سے جتنی بات میں نے سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اس میں سے کچھ بھی کبھی نہیں بھولا۔ تو جب بھولنے کا مسئلہ تھا تو لکھنے والا معاملہ زیادہ تیز تھا، لکھنے والا زیادہ حدیثوں کو اکٹھا کر لیا کرتا تھا، لیکن جب یہ دعا مل گئی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پھر حافظی کی تو کوئی حد نہیں، جو سنا اس پر ہو گیا تو پھر کہاں سے کوئی بھول سکتا ہے؟ اور خود کہتے ہیں فما نسیت شیئا بعد، کبھی بھی کچھ بھی نہیں بھولا۔ اور یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی تقلید کی نیرنگیاں ہیں، یہی تقلید کی میرے بھائیوں میں کیا بتاؤں آپ کو گلفشانیاں ہیں، جس کے نتیجے میں لوگوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ یہ یاد تو بہت کرتے تھے لیکن سمجھتے نہیں تھے اللہ کے نبی کی حدیث، فقیہ تھے نہیں، سنتے تھے، کثرت سے خوب یاد تھی ان کو، لیکن فقیہ نہیں تھے، حدیث کی فقہ نہیں تھی۔ میرے بھائیوں، حافظ ذہبی نے تفصیل سے لکھا ہے کہ خلفائے کرام کے زمانے میں میرے بھائیوں صرف پانچ بڑے بڑے صحابہ کرام فتویٰ دینے کا مقام رکھتے تھے، ان 5 صحابہ میں سے ایک نام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ بتائیے پوری امت میں اگر کوئی چند 5 فقہا ہو اور ان میں سے ایک ابو ہریرہ ہو تو کیا بغیر فقہ کیوں فتویٰ دیا کرتے تھے؟ تو بہرحال یہ سب الزامات ہیں اور یہ سب باتیں بھی الگ ہیں کہ صحابہ کے سلسلے میں کس طرح کی گستاخیوں کے جملے، گستاخیوں کی باتیں لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی۔ بہرحال یہ بات آپ کے سامنے آ گئی۔ یہاں پر میں ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، ایک حدیث اور، پھر اس کے بعد یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا کہ اہل حدیث کیوں ہیں۔ اب یہ ابو ہریرہ اہل حدیث ہیں، عبداللہ بن عمر اہل حدیث ہیں، اور ایسے ہی سارے صحابہ۔ کیا کہا؟ کوئی بھی اللہ کے نبی کے صحابہ میں مجھ سے زیادہ حدیثوں والا نہیں تھا۔ تو سارے صحابہ حدیثوں والے تھے لیکن مجھ سے زیادہ حدیثوں والا کوئی نہیں تھا۔ یہ ابو ہریرہ کی زبان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، یہی ابو ہریرہ ہیں، روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا، من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ کی سفارش کا، آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار، سعادت مند کل قیامت کے دن کون ہوگا؟ آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ سعادت مند کل قیامت کے دن کون ہوگا؟ یعنی آپ کی سفارش کس کو نصیب ہوگی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لقد ظننت یا ابا ہریرہ ان لا يسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یقین تھا مجھے ابو ہریرہ یقین تھا، گمان تھا، یقین کے معنی میں کہتے مجھے یقین تھا کہ اس حدیث کے بارے میں تم سے پہلے مجھ سے کوئی اور سوال نہیں کرے گا۔ یہ حدیث سب سے پہلے اس سے کون پوچھے گا؟ سب سے پہلے مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تم کرو گے۔
تم ہی کرو گے، تم سے پہلے کوئی اس حدیث کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھے گا۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ لا یسألونی عن ھذا الحدیث، اس حدیث کے بارے میں مجھ سے تم سے پہلے کوئی اور نہیں سوال کرے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے جواب دیا، آپ نے فرمایا، کہتے کیوں؟ اس لیے لما رأیت من حرصک علی الحدیث، کیونکہ میں دیکھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تم حدیث کے بہت لالچی ہو، بہت شوقین ہو، بڑا جذبہ رکھتے ہو، بڑی تڑپ رکھتے ہو حدیث رسول کو ڈھونڈنے، تلاش کرنے اور پوچھنے کے سلسلے میں۔ تو یہ اہل حدیث تھے کہ نہیں تھے؟ یہ اہل حدیث تھے، اسی لیے ان کے راستے پر ہم چلتے ہیں، چلنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہی دعوت اہل حدیث ہے کہ سب حدیث والے بن جاؤ، سب حدیث والے بن جاؤ، یہی دعوت اہل حدیث ہے۔ حتیٰ کہ اہل حدیث کی دعوت تو یہ بھی ہے کہ اگر آپ ان ائمہ اربعہ سے اپنی نسبت جوڑتے ہیں اور اپنے آپ کو ان ائمہ میں سے کسی کی طرف منسوب کر کے اگر اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، یا مثال کے طور پر مالکی کہتے ہیں، یا اپنے آپ کو شافعی کہتے ہیں، یا آپ کو حنبلی کہتے ہیں، اور ان تمام ائمہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو، رضوان ہو، اگر آپ نسبت کرتے ہیں اس معنی میں کہ آپ ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کا کہا مانتے، جو کچھ کہا آپ مانتے ہیں، یہ نہیں تلاش کرتے کہ ان کے کہنے کی دلیل کیا ہے، ان کے فتوے کی دلیل کیا ہے، ان کے فیصلے کی دلیل کیا ہے، ان کے حلال کہنے کا حوالہ کیا ہے، ان کے حرام کہنے کا حوالہ کیا ہے، آپ یہ سب نہیں دیکھنا چاہتے۔ اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اماموں کے ساتھ ہماری نسبت ہے اور ہم ان کی باتوں کو جوں کا تو مانتے ہیں، تو اہل حدیث کی دعوت ہے کہ آپ اللہ واسطے ان اپنے اماموں جن سے تم نسبت رکھتے، آپ جن سے نسبت رکھتے ہیں، آپ ان اماموں کے صحیح معنوں میں مقلد بن جائیں، صحیح معنوں میں ان کا کہا مان لیں، صحیح معنوں میں ان اماموں کی تعلیمات کو تسلیم کر لیں۔ ہمیں اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ آپ سب کے سب اہل حدیث ہو جائیں گے، کیونکہ ان سارے ائمہ اہل حدیث تھے۔ ابو حنیفہ اہل حدیث، مالک اہل حدیث، شافعی اہل حدیث، احمد بن حنبل اہل حدیث، ان سب نے حدیث کی دعوت دی ہے۔ صحیح حدیث میرا عقیدہ، صحیح حدیث میرا عقیدہ، صحیح حدیث میرا مسلک، صحیح حدیث میرا مسلک، سارے اماموں نے تعلیم دی ہے۔ سب نے کہا، امام شافعی نے کہا، لا یحل لرجل، کسی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے، من استبانت لہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یدعها لقول احد کائنا من کان، اس کے سامنے اللہ کے نبی کی سنت واضح ہو جائے، آپ کا فرمان نہ جائے، آپ کا قول آ جائے، کسی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے کہ کسی کے قول کی بنیاد پر اسے چھوڑ دے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ امام مالک نے یہ بات کہا، امام شافعی نے یہ بات کہی۔ امام شافعی نے کہا، حدیث دیکھو، حدیث اہل حدیث تھے کہ نہیں تھے امام شافعی؟ امام شافعی اہل حدیث تھے کہ نہیں تھے؟ امام شافعی کہتے ہیں، اللہ کی قسم، اور ایسا جذبہ حدیث کا آپ کو شاید کہیں سننے کو ملے۔ امام شافعی کہتے ہیں، کوئی شخص راستے میں چل رہا ہو، راستے میں چلتے چلتے اسے کوئی کاغذ کا ٹکڑا دکھائی دے دے اور اس کے اوپر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بات متن کی لکھی ہو، تو اسے لے جا کر کے امام شافعی کے حوالے سے بیان کر دو کہ امام شافعی نے یہ بیان کرنے کے لیے کہا ہے، کیونکہ امام شافعی کا مسلک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تعلیم ہے اماموں کی، اور یہی بات سارے اماموں نے کہی، اور کہنا چاہیے بھی۔ یہ امامت کا مقام جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے، اسی لیے عطا فرمایا ہے کہ وہ سنت کے شیدائی تھے، حدیثوں کے متوالے تھے، اللہ کے نبی کے قول و فعل کے دیوانے تھے، اس کے سامنے اپنی بات پیش کریں، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دیوار پہ مارنے کے لیے کہا، دیوار پر مار دیا کرو، یہ ان ائمہ کی تعلیم ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے اگر یہ کام ان کا ہوتا کہ وہ اپنی ذات کی طرف بلاتے، میرا کہا مانو، میری اتباع کرو، میرا قول فالو کرو، میری تقلید کرو، حوالہ مت دیکھو، دلیل مت دیکھو، اگر کسی نے جرأت کی ہوتی تو امامت تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ذلت کے کٹورے میں ڈال دیا ہوتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ائمہ کرام پر نہ کوئی الزام ہے، اور دعوت اہل حدیث کا خلاصہ یہی ہے، یہی دعوت اہل حدیث کا خلاصہ ہے۔ اگر کوئی اور بہت ساری باتیں کرتا ہے کہ رسولوں کو نہیں مانتے، یا اولیاء کو نہیں مانتے، کرامتوں کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے، اور یا مثال کے طور پر آپ بہت ساری باتیں کہتے ہیں نا طلاق کے مسئلے میں، یا ایسے ہی کیا کہتے ہیں طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں، ایسے ہی تراویح کے مسئلے میں، دو اذان کے مسئلے میں، جو بہت ساری باتیں کہتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے، یہ سب غلط فہمیاں ہیں جو پھیلائی جا رہی ہیں، الزامات ہیں جو دھرے جا رہے ہیں، تہمتیں ہیں جو بنائی جا رہی ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
دعوت اہل حدیث یہی ہے جس کی وضاحت آپ کے سامنے کتاب و سنت کے حوالے سے کی جا رہی ہے، اور یہی دعوت حق ہے، یہی وہ مشن ہے جس مشن پر دنیا میں عزت کا اور آخرت میں جنت کا وعدہ رب ذوالجلال نے کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بات بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں حدیثیں تو بہت ساری ہیں، آئیے میں کچھ شبہات کا آپ کے سامنے حوالہ تذکرہ کر کے اس کا میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب آپ دیکھیے، یہ جو دعوت اہل حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہی تو اصل اسلام ہے، کیونکہ قرآن میں اسی کی تعلیم، سنت میں اسی کی تعلیم، یہی اصل اسلام ہے۔ اب اس کا اسی راستے کی ہم دعوت دیتے ہیں۔ اب اگر آج کوئی کھڑا ہو اور کہے کہ نہیں یہ ایک نیا فرقہ ہے 5واں نمبر کا، 4 مسلک تو ہم سنتے ہیں پوری امت کے لیے ہے، اور امت کے ساری امت کے لیے ان 4 مسلکوں میں سے کسی مسلک سے جڑنا، کسی امام سے وابستہ ہونا، اور اسی امام سے مسلک سے وابستہ ہو کر کے اپنے دین کے مسائل کو لینا اور عمل کرنا واجب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس سے اگر کوئی نکلتا ہے تو وہ 5واں فرقہ ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ 5واں فرقہ ہوگا، یا وہ نیا فرقہ ہوگا۔ اگر یہ کوئی بات کہتا ہے تو 2-3 باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ ہو سکتا ہے کہ لا علم ہو، اسے پتا نہ ہو کہ یہ بات جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے نا، اسے پتا نہیں ہے، وہ لا علمی کی بات کہہ رہا ہے۔ اور یا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر تعصب ہو، حق دھرمی ہو اس کے یہاں، وہ جانتا ہو، لیکن عصبیت جو کبھی انسان کے دل میں ہوتی ہے نا، اس کی بنیاد پر اس طرح کی بات کہتا ہے۔ اور یا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ غبی اور نادان ہو، کچھ سمجھتا ہی نہ ہو کہ کیا کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل حدیث کی بات آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس کی دعوت کی حقیقت آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ یہ دعوت اصل اسلام ہے، اس کے سوا اسلام کیا ہے کوئی بتائے۔ اگر کوئی اس کے علاوہ اسلام کی کوئی شکل بتانا چاہتا ہے اور وہ مثال کے طور پر ان 4 اماموں کی نسبت بیان کرنا شروع کرتا ہے کہ دین اسلام ان 4 اماموں سے نسبت رکھتا ہے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ ترتیب کے ساتھ انہی کے اندر اسلام سمایا ہوا ہے، سمویا ہوا ہے، اور انہی کے اندر پورا دین سمٹا ہوا ہے، انہی میں سے کسی کے ساتھ جڑنا ضروری ہے، تو مجھے بتائے کہ یہ امام کب دنیا میں آئے؟ یہ امام دنیا میں آئے وہ پہلے ہے یا اسلام کی آمد پہلے ہے؟ نبی کی آمد، صحابہ کی آمد پہلے ہے؟ نزول قرآن پہلے ہے یا ائمہ پہلے ہیں؟ یہ ائمہ کرام، اگر یہی دین اسلام کی 4 ائمہ اور ان کے مسلک دین اسلام کی سچی تعبیر ہے، تو بھلا بتاؤ کہ پہلے امام سے پہلے والے کیسے دین پر عمل کرتے تھے؟ 80 ہجری میں امام ابو حنیفہ کی پیدائش ہوئی، سن 150 میں ان کی وفات ہوئی، تو 150 سے پہلے مثال کے طور پر، یا 80 سے 100 سے پہلے آپ مان لیں، جب 20 سال 22 سال کے امام صاحب رہے ہوں گے، اس سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ کیسے دین پر عمل کرتے تھے اگر پورا دین ان 4 اماموں کے اندر سمٹا ہوا ہے؟ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ مجھے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فتویٰ یاد آتا ہے جو انہوں نے فتاویٰ میں نقل کیا، فتاویٰ میں ان کے نقل ہے، اس کا خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک شخص نے امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سوال کیا، کہا کہ کیا جواب دیتے ہیں، کیا فتویٰ دیتے ہیں امت کے علماء اور ائمہ اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک شخص سے کوئی پوچھتا ہے ایش مذہبوں کا، زیادہ تر لوگ خلیج میں رہیں، سب جانتے ہیں، تمہارا مسلک کیا ہے؟ ایک دم یہی جملہ ہے۔ امام ابن تیمیہ سے پوچھا گیا کہ کوئی کسی سے پوچھتا ہے تمہارا مسلک کیا ہے، تو وہ جواب میں کہتا ہے انا محمدی المذہب، میرا مسلک محمدی ہے، میرا مسلک حنفی نہیں، شافعی نہیں، مالکی نہیں، حنبلی نہیں، میرا مسلک کیا ہے؟ محمدی، یعنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قول فعل پر میں عمل کرتا ہوں، میرا مسلک سنت رسول ہے، میرا مسلک محمدی ہے۔ تو اس سے وہ سوال کرنے والا کہتا ہے نہیں، تمہارا یہ طریقہ غلط ہے، امت کے 4 بڑے ائمہ ہیں، ان اماموں میں سے کسی امام کے ساتھ وابستہ ہونا ضروری ہے، اور جس سے تم وابستہ ہوگے وہ تمہارا مسلک ہوگا۔ تو وہ آدمی فوراً سوال کرتا ہے یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری یہ بات صحیح ہے تو الخلفاء الاربعہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی ومن بعدہم،
ماذا کان مذہبہم، اگر تمہاری یہ بات صحیح ہے تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ چاروں بڑے صحابہ کرام خلفائے اربع، یہ چاروں اور ان کے بعد جو اور صحابہ آئے، ایش کان مذہبہم، ان کا مسلک پھر کیا تھا؟ ان کا مسلک پھر کیا تھا؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ان چاروں اماموں میں سے کسی امام کے ساتھ جڑنا ضروری ہے اور اسی کے ساتھ ہی تمہیں رہنا ضروری ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ ائمہ خلفائے اربع اور ان کے بعد جو صحابہ تھے ان کا مذہب کیا تھا؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ سب کے سب لوگ ان اماموں سے پہلے والے، ان اماموں سے پہلے والے۔ امام صاحب یہ بتائیے کہ ایسا کہنے والے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا یہی حق ہے، ائمہ اربع رحمۃ اللہ علیہ اجمعین بعد میں آئے، امت کے علماء میں سے علماء ہیں، امت کے ائمہ میں سے ائمہ ہیں، ان کی کتابیں ہیں، ان کے فتاوے ہیں، ان کے دروس ہیں اور ان کے فیصلے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کی موجود ہیں، یہ بعد میں آئے ہیں۔ وہ جو بات کہہ رہا ہے انا محمدی المذہب، میرا مسلک محمدی ہے، وہی بات صحیح ہے، کیونکہ اسی پر سب کو چلنا ضروری ہے، اسی پر ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، فاطمہ، سارے اور اسی پر یہ ائمہ ابو حنیفہ، شافعی، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، سارے ائمہ اسی پر چلتے رہے۔ اس لیے کسی کے لیے کسی امتی کو خاص کر لینا اور اس سے جڑ جانا اور اسی سے جڑ کر کے رہنا، ایسا کوئی مسئلہ بتاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایسی کوئی تعلیم ہمیں کتاب اللہ میں ملتی ہے، نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے، اور نہ صحابہ کرام کی سیرت میں ایسی کوئی تعلیم ملتی ہے کہ کسی ایک امتی کو پکڑ کر کے بیٹھ جائے۔ اور یہ مسئلہ کوئی ائمہ اربعہ سے متعلق نہیں ہے، یہ کام ابو بکر کے ساتھ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ساری امت ابو بکر صدیق کو پکڑ کر کے بیٹھ جائے، ساری امت عمر بن خطاب کو پکڑ کر کے، عثمان کو، علی کو، طلحہ، کسی کو پکڑ کر کے بیٹھ جائے۔ ہرگز کائن من کان، کسی امتی کے لیے، کسی امتی کو اس طرح سے فالو کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب میں، نبی نے اپنی سنت میں دیا ہی نہیں۔ اگر کسی کی مطلق طور پر اندھی اتباع جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اگر واجب ہے تو صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واجب ہے، بس اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور میرے بھائیوں میں آپ کو بتاؤں، اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت امام ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ جو ایک چھوٹی کے امام اور عالم گزرے ہیں، اور اس واقعے کو، اس بات کو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کو اپنی کتاب، اس کو الناسخ والمنسوخ نامی کتاب کے مصنف نے اپنی کتاب میں نوٹ کیا ہے۔ ایسے امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء اور دیگر کتابوں کے اندر کئی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے کہ جب بھی ان سے، امام ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ سے جب بھی کوئی پوچھتا تھا ما مذہبو کا، ایش مذہبو کا، اب آپ کا مذہب کیا ہے، یعنی مذہب مطلب مسلک، مذہب مطلب چلنے کی جگہ، چلنے کی جگہ، چلنے کا راستہ، اور مسلک کے معنی بھی ہوتے ہیں چلنے کا راستہ۔ مذہب کا مطلب ہوتا ہے جانے کا راستہ اور مسلک کا مطلب ہوتا ہے چلنے کا راستہ۔ تو مذہب کہہ لو یا مسلک کہہ لو، دونوں الفاظ عربی میں ہیں، عربی الفاظ ہیں، لیکن اب مسلک زیادہ اردو میں استعمال ہو گیا تو سمجھا جاتا ہے، مذہب کم سمجھا جاتا ہے، لیکن مذہب بمعنی مسلک اردو میں۔ کیا مذہب ہے آپ کا، یعنی کیا مسلک ہے آپ کا؟ تو کہتے تھے انا محمدی المذہب۔ امام ابن شاہین کہا کرتے تھے انا محمدی المذہب، میں محمدی المذہب ہوں۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے اصل میں دعوت اہل حدیث، یہ دعوت اہل حدیث ہے۔ اور ایک موقع پر مجھے بات یاد آئی، کئی کتابوں کے حدیث کی کئی کتابوں کے اندر صحیح سند کے ساتھ محدثین نے روایت نقل کی ہے، میرے بھائیو، خاص طور پر مصنف ابن ابی شیبہ نے، یا مصنف ابن ابی شیبہ میں مصنف عبد الرزاق کے اندر خاص طور پر صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے کہ ایک موقع پر، اور وہ موقع وہ ہے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں جو کچھ ہوا ہے نا خلافت کے معاملے میں، آپ نے دیکھا نا دونوں کے اندر اختلاف ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کے بعد ہوا کیا تھا، ظاہر ہے کہ صحابہ میں سے کچھ تھے جو اس فکر کے تھے، صحابہ میں کچھ تھے جو اس فکر کے تھے، حضرت علی کے فکر کے، کچھ حضرت معاویہ کے فکر کے تھے۔ حضرت عثمان کی شہادت اور پھر اس بعد قاتلین عثمان سے بدلہ لینے کے مسئلے میں جو اختلاف تھا موقف کا، اس میں صحابہ کرام کا دو موقف تھا۔ تو اس موقف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی طرف تھے، حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھے۔ خیر جو کچھ معاملہ تھا وہ ہو گیا، ہونے کے بعد بہت دنوں کے بعد ایک موقع پر بطور مداعبہ، یعنی کیا کہتے ہیں، ملاطفت کرتے ہوئے، یعنی کیسے ایک بڑا چھوٹے کے ساتھ ایک محبت کا شفقت کا معاملہ کرتے ہوئے کوئی بات ازراہ مزاح پوچھے، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا انت علی ملت علی، یہ بتاؤ کہ کیا تم حضرت علی کی ملت پر ہو؟ اب ملت کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، یہاں پر ملت کا مطلب دین اور عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت علی کے عقیدے پر ہو، کیونکہ جو عقیدہ حضرت علی کا وہی ابن عباس کا، وہی معاویہ کا، وہی سب کا، ایسا تو کوئی مسئلہ تھا نہیں۔ لیکن اس موقف میں جو اختلاف کا مسئلہ تھا اس میں رجحان کے اعتبار سے انہوں نے کہا کیا تم حضرت علی کے ساتھ، اللہ حضرت علی کی ملت پر ہو؟ لفظ استعمال کیا، کیا استعمال کیا؟ ملت پر، یعنی ان کے موقف پر ہو۔ تو انہوں نے کہا میں نہ علی کی ملت پر ہوں، لا ما انا علی ملت علی ولا علی ملت عثمان ولا علی ملتک بل انا علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عباس کہتے ہیں نہ میں علی کی ملت پر ہوں، نہ میں عثمان کی ملت پر ہوں، نہ میں آپ کی ملت پر ہوں، میں ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوں۔ موقف اس سے اندازہ لگاؤ کہ نسبت بھی اللہ کے نبی کے صحابہ کسی غیر نبی کے ساتھ کرنا گوارا نہیں کرتے تھے، کیونکہ جو سنت کا طریقہ، جو راہ عمل، جو عقیدہ، جو مشن، جو منہج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اسی پر آپ نے صحابہ کی تربیت دی، اور وہی منہج حضرت عثمان کا، وہی حضرت علی کا، وہی معاویہ کا، وہی ابن عباس کا۔ لیکن نسبت بھی گوارا نہیں تھی ابن عباس کو کہ وہ کہے کہ میں حضرت علی کی ملت پر ہوں، بلکہ کیا کہا، نہ میں علی کی ملت پر ہوں، نہ میں آپ کی ملت پر ہوں، نہ عثمان کی ملت پر ہوں، انا علی ملتی علی بن ابی طالب، انا علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہے اصل میں کہ اتنا بھی گوارا نہیں تھا کہ کوئی نسبت اپنے نام کے ساتھ غیر نبی کی جوڑ سکیں، اتنی بھی انہیں بات برداشت نہیں تھی۔ تو میرے بھائیو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو باتیں بیان کی جاتی ہیں اور اس حوالے سے جو بات کہی جاتی ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہیں۔ تو اہل الحدیث، ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے اور 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ تو حدیث سے تو معلوم پڑتا ہے کہ جو فرقہ جنت میں جائے گا وہ فرقہ ہے، وہ فرقہ ہے 73 میں سے ایک ہے کہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ 73 میں سے وہ کیا ہے، ایک ہے، اور اس اعتبار سے ایک پارٹ تو ہے ہی ہے، وہ اس ناحیے سے تو فرقہ ہے۔ لیکن بات سمجھنے کی ہے، ہم کہتے ہیں اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی نیا راستہ نکالنے والا قرآن کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز پر چلے گا، سنت کو چھوڑ کر کے کسی امتی کو آگے بڑھائے گا، کسی اور مشن پر، کسی اور منہج پر چلے گا، کسی اور کو اپنا اگوا اور پیشوا مانے گا، یہ وہ اہل حدیث ایسا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اہل حدیث جو فرقہ حدیث کے اندر بن رہا ہے اس کی حیثیت، اس کی نوعیت ذرا سمجھو، اس کی نوعیت ذرا سمجھو میرے بھائیوں۔ ایک ہے اصل مشن، جس اصل مشن پر آپ قائم ہیں، اور اسی اصل مشن پر بعد میں آنے والوں کو بھی قائم رہنا چاہیے، لیکن آپ تو قائم ہیں اور آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے، ان میں سے سب ملا کر کے 72 ایسی ٹولیاں ہو گئی جو الگ الگ راستے پر چلی گئی، لیکن آپ جو 73ویں تھے، جس راستے پر آپ چل رہے تھے اسی راستے پر آپ چلتے رہے۔ تو ایسے تو پوری تعداد 73 میں بٹ گئی، لیکن 72 بعد میں آئی تھی، نئے نئے راستے پر چلتی رہی، اور نئے نئے راستے پر چل کر کے جہنم رسید ہو گئی، لیکن آپ جس راستے پر چل رہے تھے اسی راستے پر آپ باقی رہ گئے۔ تو اگر اہل حدیث کو ہم فرقہ سمجھتے اس حدیث کی روشنی میں، تو ہم سمجھیں کہ یہ چھوڑا ہوا فرقہ ہے، یعنی سب چھوڑ کے چلے گئے تو یہ ٹکڑا باقی بچا اپنے اصلی راستے پر، نیا فرقہ بننے والا فرقہ نہیں ہے، بلکہ یہ سارے فرقے بنے اور سب چلے گئے اور یہ ٹکڑا اپنے راستے پر باقی رہ گیا۔ اس اعتبار سے اس کو ٹکڑا کہا گیا ہے۔ نیا راستہ، نیا مشن، نئی کوئی فکر، نیا نظریہ، ایسی کوئی چیز پیدا کرنے والا یہ فرقہ
نہیں ہے، بلکہ یہ وہ اصل ہے جو خالص اسلام پر، قرآن، سنت، صحابہ کی سیرت پر چلنے والا۔ میرے بھائیو یہ طبقہ ہے، اسی کو طائفہ منصورہ، اسی کو فرقہ ناجیہ، اسی کو جماعت، اسی کو غربا اور مختلف ناموں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یاد کیا ہے۔ تو بہرحال یاد رکھیں، اس لیے یہ غلط فہمی کہیں پیدا نہ ہو میرے بھائیو۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا، بہت سارے لوگ اپنی لا علمی کی بنیاد پر اہل حدیث کو فرقہ، ٹکڑا، جیسے ہے نا 72-73 فرقے، ان میں سے ایک فرقہ، وہی جو گمراہ 72 لوگ ہیں ان میں سے ایک جوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھی فرقہ۔ اسی لیے جب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کا نام لیتے ہیں تو ساتھ میں اہل حدیث بھی جوڑ دیتے ہیں۔ اس سے بڑی نادانی یا اس سے زیادہ عصبیت اور اس سے زیادہ غباوت کچھ ہو ہی نہیں سکتی کہ آدمی کا اتنا بھی مطالعہ نہ ہو، اتنی بھی بات اگر آدمی نہ سمجھتا ہو کہ اہل حدیث کا مشن کیا ہے، کیا ہے، کون سا نیا راستہ اختیار کیا اہل حدیث نے، کس امتی کو نبی کا درجہ دیا، بھلا بتائے کوئی کہ اہل حدیث کے اندر کسی امتی کو نبی کا درجہ دیا جاتا ہو، اہل حدیث کے اندر عقل پرستی کی جاتی ہو، اہل حدیث کے اندر نفسانی خواہشات پر عمل کیا جاتا ہو، اہل حدیث کے یہاں مثال کے طور پر کوئی خواب اور کرامت بیان کر کے دین بنا لیا جاتا ہو، اہل حدیث کے اندر مثال کے طور پر کوئی جھوٹی سچی کرامتیں لا کر کے اسے فضیلت کے نام پر بیان کر کے اس کو قرآن و سنت کی طرف کی تلاوت کی جاتی ہو۔ کوئی بتائے کہ اہل حدیث کے اندر کشف و کرامات اور الہام کی وہ حیثیت ہو جو کتاب و سنت کی حیثیت ہوتی ہے؟ کوئی طریقہ، ایک نیا راستہ کوئی اہل حدیثوں کا نہیں ہے۔ اہل حدیث اللہ کے کلام پر، اللہ کے نبی کی سنت پر، صحابہ کرام جن کے سامنے پہلے قرآن کریم اترا اور سنت کی باتیں ان کے سامنے بیان کی گئی، عمل کر کے دکھائی گئی، اسی راستے پر چلتے ہیں، اسی کی تلاش کرتے ہیں اور پوری کوشش کے ساتھ، معارضے کے باوجود، ٹکراؤ کے باوجود، دشمنی کے باوجود اور ساری سازشوں عیاریوں کے باوجود بھی میرے بھائیوں اسی مشن کو دنیا میں عام کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ تو یہ بات واضح ہو جانی چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے ایک شبہ اور بھی پیش کیا جاتا ہے، وہ شبہ یہ ہے کہ یہ اہل حدیث جو ہے نا، یہ اہل حدیث جو ہیں یہ دراصل بڑے تشدد والے ہیں۔ تشدد کیسا ان کے اندر؟ تشدد یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے سوا سب پر ہمیشہ نقد کرتے رہتے ہیں۔ کہتے کہ نہیں کہتے؟ ان کا ایک ہی کام ہے نقد کرنا، ان کا ایک ہی کام ہے رد کرنا، ان کا ایک ہی کام ہے لوگوں کے گندے عقائد بیان کرنا، لوگوں کے گندے عقید مسائل بیان کرنا، لوگوں کی بدعمالیاں لوگوں کے سامنے بیان کرنا، ان کا یہی کام ہے۔ یہ لوگ اتنا زیادہ تشدد کرتے ہیں، صرف لوگوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ یہ ایک الزام ہے، یہ الزام ہے۔ اگر یہ کرنا غلط ہے، اگر آج یہ کرنا غلط ہے تو اس سے پہلے بھی نعوذ باللہ کیا غلط تھا؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تمہیں دنیا میں بنایا ہی اسی لیے گیا ہے، بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے۔ اگر امت کا کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی طرح اب میں امت کے اندر فلاں امام کا پیروکار ہوں اور میں اسی کے مسئلے پر عمل کروں گا، چاہے اس مسئلے کے سامنے حدیث خلاف آئے، اس مسئلے کے سامنے حدیث آیت خلاف آئے، اس مسئلے کے سامنے صحابہ کرام کا موقف خلاف آئے، لیکن میں اپنے امام کی بات کو نہیں چھوڑوں گا، تو مجھے بتاؤ کہ اس کی اصلاح ہونی چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس کی تردید ہونی چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس کو بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے؟ اس کو بتانا، اس کے اس نظریے پر رد کرنا، اس پر نقد کرنا، اس کی غلطی واضح کرنا، یہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہے یا تشدد ہے؟ تشدد نہیں، خیر خواہی ہے میرے بھائیو۔ ایسے تو مشرکین مکہ بھی کہتے تھے، اتنی شدت، ہمارے باپ دادوں کا دین، ہمارے باپ دادوں کے معبودان کو تجھے نہیں دیا جا رہا ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا سارے معبودوں کو چھوڑ دیا جائے، ایک معبود کو اپنا معبود مان لیا جائے؟ یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے، ہم تو برسہ برس سے کام کرتے آ رہے ہیں۔ تو تشدد تو وہ بھی کہا کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ تشدد کہا کرتے تھے۔ قوم لوط نے، عمل کی مثال بھی آپ سامنے رکھ لیں، قوم لوط کو کی جو عمل تھا، ان کی بدعملی تھی، جب منع کیا گیا اتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کیا تم لوگ شہوت کے کام عورتوں کو چھوڑ کر کے مردوں کے ساتھ کرتے ہو؟ انکم قوم مسرفون، تم تو حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو۔ تو ان ظالموں نے کیا کہا؟ ان ظالموں نے کہا بہت سختی کر رہے ہو ہمارے ساتھ میں، یاد رکھو تمہیں اپنی قوم سے باہر نکال دیا جائے گا، اخرجوہم من قریتکم، ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو،
इन्नहुम उनासुन यतطهرون, बड़े पारसा बनने लगे हैं, बड़े नेक बनने लगे, बहुत पवित्र बन रहे हैं, हमें करने। तो ये मामला बड़ा अजीबोगरीब है, ये तशद्दुद नहीं है मेरे भाइयों, खैर खाही है। इसी बात को हज़रत उमर बिन खत्ताब ने क्या कहा था, अल्लाह ताला रहम फरमाए उस आदमी पर जो मेरी गलतियां मुझे बता दे, जो मेरे अयूब मुझे हदिया कर दे, अल्लाह की रहमत उस आदमी के ऊपर। तो बहरहाल कहने का मतलब क्या है कि ये तशद्दुद नहीं है, सब पर रद्द नहीं करते, गलतियों पर रद्द करते हैं, गलत अकीदों की तरदीद करते हैं। आज अल्लाह तबारक व तआला का कलाम हमारे सामने है, सात आयतें कुरान करीम की माथे की निगाहों से पढ़ी जा सकती हैं, कोई गुमूज नहीं, कोई पेचीदगी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुस्तवी है, अल्लाह अर्श पर बुलंद है, अर्श पर बुलंद है। अल्लाह की जात कहाँ है, अर्श पर बुलंद है। अल्लाह का कलाम बार बार कहता है, दुनिया भर की आयतें हदीस इस पर दलालत करती हैं। आज अगर हमारा कोई भाई ये अकीदा रखता है कि अल्लाह तबारक व तआला हर जगह मौजूद है, जर्रे जर्रे में मौजूद है, हर मजलिस में मौजूद है, मस्जिद में, घर में, ऑफिस में, टेबल, हर जगह मौजूद है, तो आप बताइए कि ये अकीदा बातिल है कि नहीं बातिल है, गंदा है कि नहीं गंदा है, गलत है कि नहीं गलत है। तो इसकी इस्लाह करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इस पर नक़्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसकी तरदीद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला हर जगह नहीं है, अल्लाह की ज़ात अर्श पर मुस्तवी है, कमा यलीक़ु बि जलालिही व अज़मतिही, जैसे उसकी शान है, वो जानता है कैसे बुलंद है, लेकिन हम जानते हैं अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह अर्श पर बुलंद है। इसलिए उसको अपनी मजलिस में कहाँ लाते हो, कहाँ किधर रखते हो कि अल्लाह हमारे बीच में है, हमारे टेबल पे है, हमारी मजलिस में है, हमारे बेडरूम में, हर जगह, कहाँ से तुम कैसा अकीदा रखते हो। मेरे भाइयों, अकीदा बातिल है। अल्लाह तबारक व तआला का इल्म, अल्लाह की इत्तिला, अल्लाह की समात, अल्लाह की बसारत, अल्लाह की रुबूबियत की खूबियां पूरी मखलूकात को मुहीत है, इससे किसी को इनकार नहीं है। लेकिन अल्लाह अपनी जात के साथ अर्श पर मुस्तवी है। अब इसको कोई कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, अल्लाह तबारक व तआला के बारे में इतनी ज्यादा बहस करने की जरूरत क्या है, अल्लाह ताला अर्श पर हो या कहीं भी हो, उसकी मर्जी है, दुनिया कायनात उसकी है। मेरे भाइयों, अकीदे का मसला, अपने रब के बारे में हम नहीं जानते कि हमारा रब कहाँ है, क्या हमें नहीं मालूम होना चाहिए अपने अल्लाह के कलाम की रोशनी में, नबी के फरमान की रोशनी में कि अल्लाह तबारक व तआला कहाँ है, जात के साथ कहाँ है, अपने रुबूबियत की सिफात के साथ कहाँ है, हमें जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए। तो अगर इसकी तरदीद करते हैं तो लोग कहते तशद्दुद करते हैं, इमामों से मना करते हैं कि इमामों का एहतराम करो, इमामों का अदब करो, उनकी किताबों से, फतवों से, फैसलों से फायदा उठाओ, मुताला करो, अपने मसाइल को जानने के लिए, उसकी हकीकत तक पहुंचने के लिए उनके इल्म की रोशनी से फायदा उठाओ। लेकिन कोई बात उनकी नबी की सुन्नत के खिलाफ हो, आंख बंद करके मानने का अकीदा छोड़ दो, क्योंकि ये ईमान नहीं है, ये दीन नहीं है, ये सुन्नत नहीं है, ये मुसलमानियत नहीं है, ये गुनाह का काम है, जुर्म है ये। तुमने खैर नबी को नबी का मकाम दे दिया। तो लोग कहते हैं शिद्दत बरतते हैं, तकलीद की बुराई करते हैं, तकलीद, हम अपने इमामों का मकाम और हमारे इमामों की तनकीद। अब वो कहते हैं कि इमामों की तनकीद करते हैं आप, इमामों की कोई तनकीद नहीं है, यही इमामों की तालीम है, यही इमामों की तालीम है, इसलिए इसमें कोई ऐब की बात नहीं है, इसलिए बात समझने की है। आइए मैं एक दो बातें और आपके सामने जो शुबहात की हूँ आपके सामने पेश करके फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला बात को मैं क्लोज करता हूँ, खत्म करता हूँ। चौथा मसला, एक चौथा शुबहा और पेश किया जाता है, वो ये कहा जाता है कि ये लोग अइम्मे अरबा की मुखालफत करते हैं, जबकि अइम्मे अरबा की तकलीद पर उम्मत का इजमा हो चुका है। बहुत बड़ा शुबहा पेश करते हैं कि भाई ठीक है, कुरान है, सुन्नत है, सहाबा है, सीरत है, अबू हनीफा, मालिक, शाफी, अहमद बिन हंबल बाद में आए हैं, लेकिन इनके आने के बाद इनकी तकलीद की जाएगी। और तकलीद किसे कहते हैं? तकलीद कहते हैं अंधे बनकर के किसी की बात को मानना, बगैर दलील के किसी की बात को मान लेना तकलीद है, और दलील और हवाले के साथ मानना इत्तिबा और इताअत। दलील के साथ कबूल कौलिल गैरि बिला हुज्जा, दूसरे की बात को कबूल कर लेना बगैर दलील के, ये क्या है? ये तकलीद है। और अल्लाह तबारक व तआला हमें क्या कहता है? अला बसीरा, इल्म के साथ दीन पर अमल करना है, इल्म के साथ दीन की दावत देनी है कि नहीं? फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाहु वस्तग़फिर लिज़ंबिक, इल्म के साथ होना चाहिए।
اللہ نے قرآن میں کتنی جگہ کہا؟ حجت کا لفظ استعمال فرمایا، برہان کا لفظ استعمال فرمایا، بینات کا لفظ استعمال فرمایا، فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ نور کا لفظ استعمال فرمایا۔ سب کیا ہے؟ دلیل، دلیل کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ ہمیں اپنے دین پر عمل کرنا ہے۔ تو کوئی آدمی کہے کہ یہ کام کرو، ہم نہ پوچھیں کیا دلیل ہے، کس آیت میں ہے، کس حدیث میں ہے، کس کا فرمان ہے، ہم بس آپ نے کہہ دیا تو ہم مانیں، عمل کریں، یہ تقلید ہے۔ اب کہتے ہیں تقلید کیا ہے؟ کہتے ہیں تقلید جو ہے یہ اس پر اجماع ہو چکا ہے۔ اجماع کسے کہتے ہیں؟ یعنی ساری امت اس بات پر متفق ہے، ساری امت اس بات پر متفق ہے کہ اب ہم چاروں ائمہ سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا، سب کو چاہیے کہ ان چاروں اماموں میں محصور ہو جائیں اور ان کی باتوں کو آنکھ بند کر کے مانیں۔ کسی بات کو اگر آپ نے ٹکرا دیا تو آپ اس امام کے گستاخ ہوں گے اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے امام کی تقلید سے باہر نکلنا۔ اور اس میں اتنی شدت کہ اس مسئلے میں تو میں حنفی ہوں، میں مسلک کا حنفی ہوں، لیکن فلاں مسئلے میں، فلاں حنفی مسلک کے فلاں مسئلے میں مجھے پیچیدگی پیدا ہو رہی ہے، تو کیا اس مسئلے میں میں شافعی بن سکتا ہوں؟ اتنی شدت، ایسا لگتا ہے کہ قرآن و سنت ہے کہ ہم نہیں نکل سکتے۔ قرآن و سنت سے زیادہ اہمیت دے دی گئی تقلید کو۔ تو یہ عقیدہ میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ائمہ اربعہ کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کی تقلید پر اجماع ہو چکا ہے، اور اجماع ہونے کے باوجود یہ اہل حدیث اس کی مخالفت کرتے، کہتے ہیں تقلید نہ کرو، تقلید حرام ہے، تقلید شخصی حرام ہے، اور عمدی تقلید حرام ہے، ایک کو پکڑ کر کے بیٹھ جانا جائز نہیں ہے۔ جبکہ ائمہ اربعہ کی تقلید کیا ہو چکی ہے؟ واجب ہو چکی ہے، اس پر اجماع۔ یہ شبہہ ہے، یہ شبہہ ہے۔ میں اس بارے میں آپ کے سامنے ایک لمبی بات کرنے کے بجائے میں ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حوالہ ہے کس کا معلوم آپ کو؟ امام علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ علماء جانتے ہیں علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ کی 9 جلدوں میں بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن 9 جلدوں میں تفسیر کی کتاب ہے، اضواء البیان فی تفسیر القرآن بالقرآن۔ اضواء البیان، قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے، قرآن کی تفسیر قرآن کی آیات کے ذریعے سے۔ اس کے اندر اس کتاب کے اندر وہ لکھتے ہیں، اور یہ بات اچھی سے سمجھ لو، کہتے ہیں جس تقلید کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ تقلید حرام ہے، امت کے اندر جائز نہیں ہے، وہ تقلید کون سی ہے؟ وہ تقلید ہے امت کے اندر کسی ایک آدمی کو مقرر کر کے اس کی تقلید کر لینا، ہے نا، کسی ایک امام کو، عالم کو مقرر کر کے، فکس کر کے اس کی تقلید کر لینا۔ یہ تقلید ہے جس کی ہم مخالفت کرتے ہیں، جسے ہم جائز نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ اس لیے جائز نہیں سمجھتے ہیں کہ اس بارے میں نہ قرآن کی کوئی دلیل آئی ہے، نہ سنت کی دلیل آئی ہے، نہ اس بارے میں صحابہ کرام میں سے کسی نے کوئی بات کہی ہے، اور نہ تینوں صدیوں میں سے کسی نے کوئی بات کہی ہے۔ خلفائے حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، جن تینوں صدیوں کی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے، ان پورے 3 صدیوں کے اندر کسی ایک شخص نے بھی ایسی بات نہیں کہی ہے کہ ایک متعین آدمی کی تقلید کرنا واجب ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ چیز کہیں بھی نہیں ملتی، اور ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں یہ خود ائمہ اربعہ کے اقوال کے بھی خلاف ہے، کیونکہ ائمہ اربعہ میں سے بھی کسی نے نہیں کہا ہے کہ تو امت میں کسی ایک آدمی کو مضبوطی کے ساتھ، اسی پر جمود کے ساتھ پکڑ کر کے بیٹھ جایا جائے، یہ کسی نے بھی نہیں کہی، حتیٰ کہ خود ائمہ اربعہ نے بھی بات نہیں کہی ہے۔ کیا کہا تھا؟ لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا شافعیہ ولا ثوریہ، نہ میری تقلید کرو، نہ مالک کی، نہ ابو حنیفہ کی، نہ شافعی کی، نہ ثوری کی، وَخُذُوا مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا، اور وہیں سے دین کا علم حاصل کرو جہاں سے انہوں نے دین کا علم حاصل کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا تھا؟ ابو حنیفہ نے فرمایا تھا لا يحل لرجل لا يحل لأحد ان يفتي بقولنا ما لم يعلم من اين قلنا، کہتے کسی بھی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے کہ ہمارے کسی فتوے کی بنیاد پر فتویٰ دے دے جب تک کہ اسے پتہ نہ ہو کہ اس فتوے کی دلیل ہمارے پاس کون سی ہے۔ تو دلیل کے بغیر فتویٰ خود ائمہ اربعہ کے یہاں بھی جائز نہیں تھا۔ اس لیے جسے معلوم نہیں ہے کہ ہم نے کوئی فتویٰ دیا اس کی دلیل کیا ہے، اس کے لیے ہمارے قول کے مطابق فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔
یہ بات بیان فرمائی. خیر اس کے بعد سنیے، یہ علامہ شنقیطی ہی کی بات ہے ابھی. کہتے ہیں اور اس کو یاد رکھنا، کہتے ہیں عالم معین مقرر کردہ فکس کردہ عالم کی تقلید کرنا من بدع القرن الرابع، 4 صدی ہجری کی بدعتوں میں سے ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تقلید کو بدعت کہتے ہیں، جبکہ تقلید پر اجماع ہو چکا ہے اور اہل حدیث تقلید کو بدعت کہتے ہیں. میرے بھائیوں، اہل حدیث تقلید کو بدعت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ ہے بدعت. بدعت کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں نہیں، سنت میں نہیں، صحابہ کے ہاں نہیں، تابعین نہیں، تبع تابعین نہیں، خود ائمہ اربعہ کے ہاں موجود نہیں ہے. 4 صدی ہجری میں 300 سال امت کے گزر گئے. اس کے بعد یہ تقلید کا مسئلہ آیا کہ ایک امام کو پکڑ کر کے بیٹھنا ضروری ہے. یہ کس کی بدعت ہے؟ یہ 4 صدی ہجری کی بدعت ہے. یہ میں نہیں کہتا، یہ خود کس نے کہا ہے؟ یہ امام علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ نے، مختار شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا من بدع القرن الرابع، 4 صدی ہجری کی بدعت میں سے ہے. ومن، اور آگے سنیے چیلنج، یہ دیکھو چیلنج، ومن یدعی خلاف ذلک، اور جو اس کے علاوہ کسی بات کا دعویٰ کرتا ہو، کسی کو دعویٰ ہو کہ ایسا نہیں ہے، اس کے علاوہ کا دعویٰ کرتا ہو، کہتے ہیں فَلْيُعَيِّن لَنَا رَجُلًا وَاحِدًا مِنَ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ الْأُوَّلِ، تو وہ ایک آدمی کو متعین کر کے دکھا دے 3 صدیوں میں سے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان 3 صدیوں میں سے کسی ایک آدمی کو متعین کر کے بتا دے جس آدمی نے ایک مقرر متعین امام کے پیچھے چلنے کو واجب قرار دیا. بات کر ایک آدمی کو بتائیں. 300 سال تک میں کہتے ہیں ایک آدمی کو بتا دے کہ اس نے خاص کیا ہو کہ فلاں کی تقلید کرنا ضروری ہے. آگے کہتے ہیں وَلَن يَسْتَطِيعَ ذَلِكَ أَبَدًا، ہرگز وہ ایسا نہیں پیش کر سکتا ہے، ہرگز اسے اس کی طاقت ہے ہی نہیں، پیش کر ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ الْبَتَّةً، کیونکہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے، ایسا پیش ہی نہیں آیا ہے، تو کہاں سے کوئی لا کر کے پیش کر سکتا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ کیا ہے؟ یہ اہل حدیث کے خلاف، اہل حدیث کے سلسلے میں جو شبہات ہیں، ان شبہات میں سے ایک بہت بڑا شبہ ہے، اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ کہنا کہ ائمہ اربعہ کی تقلید پر اجماع ہو چکا ہے. کوئی اجماع نہیں ہے، کوئی اجماع نہیں ہے، اور اجماع ہو بھی نہیں سکتا ہے. یہ 4 صدی ہجری کی بدعتوں میں سے ہے، اور اس بات کو خود حجت اللہ البالغہ کے اندر علامہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ امت کے اندر سب سے پہلے اگر ائمہ اربعہ کی تقلید کرنے کا کام شروع ہوا تو اعلی رأس القرن الرابع، 4 صدی ہجری کے آغاز میں یہ مسئلہ شروع ہوا ہے. 300 سال تک امت کے اندر یہ فکرہ تھا ہی نہیں. سارے ائمہ کی وفات ہو چکی تھی. ابو حنیفہ وفات پا گئے، مالک وفات پا گئے، شافعی وفات پا گئے، احمد بن حنبل 241 وہ بھی وفات پا گئے. ان کے بعد 4 صدی ہجری کے شروع میں یہ فکرہ آیا کہ نہیں، اماموں کے پیچھے ایسے آزاد کتنا رہیں گے، کتنا اجتہاد کریں گے، کتنا مسائل پوچھیں گے. چاہو اماموں کو پکڑ کر کے بیٹھ جاؤ جس کو جو سمجھ میں آئے، لیکن پکڑنے کے بعد پھر اس سے باہر نہ نکلے. یہ 4 صدی ہجری کی بدعت میں سے ہے. تو اس پر کوئی اجماع نہیں ہوا ہے. کوئی اگر آئے دعویٰ کرنے کے لیے اور کہے کہ اجماع ہوا ہے تو بتا دو کہ یہ جھوٹ ہے. اور اجماع کسے کہتے ہیں؟ آج کوئی اگر باطل پر اکٹھا ہو جائے تو کیا اس کو اجماع کہا جائے گا؟ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی زندگیوں میں تھا اجماع؟ نہیں تھا، کسی نے نہیں کہا، خود ائمہ اربعہ نے نہیں کہا جن کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کی تقلید کرنی، تو کہاں سے اجماع ہو جائے؟ تو یہ ایک دعویٰ ہے، جھوٹا دعویٰ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کے بعد ایک آخری شبہ اور بھی ہے، اور وہ شبہ یہ ہے کہ ہمیں اسلام کی دعوت دینی ہے. اور اسلام، اچھا بات چل رہی تھی نا ائمہ اربعہ کی بات جو چل رہی تھی، اس حوالے سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات آپ کو یاد رہنی چاہیے. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مذہب اہل سنت والجماعت قدیم، مذہب السلف قدیم، اہل سنت والجماعت کا مذہب، ان کا مسلک، ان کا طریقہ پرانا ہے. وہ ابو حنیفہ سے پہلے ہے، مالک سے پہلے ہے، شافعی سے پہلے، احمد بن حنبل کی پیدا ہونے سے پہلے. یہ ائمہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. ظاہر سی بات ہے 80 ہجری میں سب سے پہلے امام زمانی اعتبار سے سب سے پہلے امام ابو حنیفہ ہیں، ان کی پیدائش 80 ہجری میں ہوئی ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ 11 ہجری سے 70 سال کا عرصہ امام ابو حنیفہ کی پیدائش سے پہلے کا گزرا ہوا ہے.
اس سے پہلے یہ راستہ تھا کہ نہیں تھا؟ صحابہ تابعین کا راستہ تھا کہ نہیں تھا؟ ابو بکر عمر عثمان علی کا راستہ تھا کہ نہیں تھا؟ وہ 1 لاکھ سوا لاکھ صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ حجۃ الوداع میں موجود تھے، یہ مسلک تھا کہ نہیں تھا اہل حدیث کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسلک جو اللہ کے نبی صحابہ کرام کو جو دیا تھا مسلک، وہ یہی تھا، میری بات اللہ کی بات میری بات، اسی پر تمہیں عمل کرنا ہے، اسی پر چلے یہ صحابہ۔ اب انہی صحابہ کو اللہ نے آئیڈیل بنا دیا، اسی کی ہم سب کو پیروی کرنی ہے۔ تو بہرحال یہ شبہہ بہرحال ختم ہو گیا۔ آخری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ یہ ہمارے اپنے لوگوں کی بات ہے جو اہل حدیث ہیں، اور وہ بہت زیادہ کبھی کبھی بہت سارے لوگوں کے بہکاوے میں آ کر یا مثال کے طور پر ان کی بہت ساری باتوں سے الجھ کر یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم قرآن و سنت کو حق مانتے ہیں، صحابہ کرام کے منہج کو حق مانتے ہیں، کہ قرآن و سنت اور منہج حق پھیلائیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے نام لینے کی۔ قرآن و سنت کا نام ہے، قرآن و سنت میں اہل حدیث کا نام ہے، قرآن و سنت میں سنت کا نام ہے، اس لیے ہمیں سنت کا نام لے کر کے قرآن و سنت پھیلانا ہے۔ قرآن و سنت پھیلانا ہے نام لے کر کے، حوالہ دے کر کے۔ ہم کیوں نہ کہیں کہ یہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اور ہم حدیث پر عمل کرنے والے ہیں۔ اہل حدیث ہے اس لیے حدیث پر عمل کر رہے ہیں، اہل حدیث ہے اس لیے حدیث پر، اہل سنت ہے اس لیے سنت پر، اہل اثر ہے اس لیے اثر پر، ہے کہ نہیں؟ غربا ہیں، یعنی دنیا میں بڑا فساد پھیل چکا ہے، ان کی اصلاح کرنے والے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا غربا کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ غربا ہوں گے، دین اجنبی ہو جائے گا، اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی غربا کون ہے؟ دوسری روایت میں پوچھا غربا کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الذین یصلحون اذا فسد الناس، غربا وہ ہوں گے جب سارے لوگوں میں بگاڑ آ جائے گا تو تھوڑے لوگ صحیح راستے پر چل رہے ہوں گے، تو تھوڑے ہوں گے اس لیے اجنبی مانے جائیں گے، زیادہ ہوں گے بھیڑ ہوگی، وہ بھیڑ ان تھوڑے لوگوں کو اجنبی کہے گی۔ جیسے آج بے نمازی بہت زیادہ ہو چکے ہیں تو نمازیوں کو اجنبی سمجھتے ہیں، شرابی زیادہ ہو گئے تو شراب نہ پینے والوں کو اجنبی سمجھتے ہیں، ہے کہ نہیں یہ مسئلہ؟ میرے بھائیو، آج اگر کوئی بیان کرتا ہے ارے بے پردگی بہت عام ہو رہی ہے، تو بے پردگی اتنی عام ہو چکی ہے کہ ان پردہ نشین بہنوں کو بڑی تیکھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، وہ اجنبی ہیں۔ وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے، آپ نے فرمایا تھا اذا ترکت السنہ اذا ترک منہا شیء قالوا ترکت السنہ، بدعت کا دورہ ہو جائے گا، باطل عام ہو جائے گا، اتنا باطل عام ہو جائے گا، بدعت عام ہو جائے گی کہ ان بدعتوں میں سے اگر کوئی کسی چیز کو چھوڑ دے گا تو لوگ تانا دیں گے کہ سنت چھوڑ دی گئی ہے۔ قالوا ترکت السنہ، لوگ کہیں گے سنت چھوڑی جا رہی ہے۔ تو یہ معاملہ پیدا ہو جائے تو اس سے کوئی حق بدل نہیں جائے گا۔ آخری ایک بات اور ہے کہ اپنی تعداد کی قلت سے کبھی بھی وحشت محسوس نہیں کرنا، یہ نہیں سوچنا کہ ہم بہت تھوڑے ہیں، ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے، وہ بڑی جماعت ہے، یہ بھی ایک شبہہ ہے، اور اس کو میں 1-2 منٹ میں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک شبہہ ہے جس کو کہتے ہیں، یہ شبہے کا نام ہے میجورٹی کا شبہہ، بڑی تعداد میں ہونے کا شبہہ، اور کیا کہتے ہیں السواد الاعظم، سواد اعظم ہیں، سواد اعظم کے بارے میں اکثر تو بیشتر جو روایتیں جو ہیں وہ ضعیف ہیں۔ آپ جان لیں علیکم بالسواد الاعظم، سواد اعظم کو لازم پکڑنا، یعنی بڑی تعداد کو لازم پکڑنا، یہ ثابت کرتے ہیں ہمارے بہت سارے بھائی۔ تو یہ جان لینا ضروری ہے کہ بڑی تعداد کو لازم پکڑنے والی جو روایت ہے ان میں سے بیشتر روایتیں ضعیف ہیں۔ ایک آدھ روایت کی سند صحیح ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے جو معنی لیا جا رہا ہے۔ حق پر چلنے والوں کو لازم پکڑو، حق پر چلنے والوں کو لازم پکڑو، جو حق پر جمع ہوں، علیکم بالجماعہ، جماعت کو لازم پکڑو، یعنی جو حق پر ڈٹا ہوا ہے اس کو لازم پکڑو، یہ معنی ہے سواد اعظم کو لازم پکڑنے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے تو میجورٹی جہنم میں جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے؟ تو سواد اعظم کہاں جا رہا ہے؟ سواد اعظم تو جہنم میں جا رہا ہے۔ تو کیا مطلب ہم سواد اعظم کو لازم پکڑیں، اب 72 لوگوں کے پیچھے چلیں اور اس کو چھوڑ دیں؟ الجماعہ،
ما انا علیہ اليوم واصحابی، یہی اہل حدیث کی دعوت ہے، ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں وہی راستہ جنت کا راستہ ہے، اسی پر چلنے والے جنت میں جائیں گے، وہ کم ہو زیادہ ہو، یہاں کچھ ہو وہاں کچھ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ مشن جس کے پاس ہے وہ جنت میں جائے گا، یہ مشن جو ہے وہ جہنم سے بچے گا، وہی فرقہ ناجیہ ہوگا، وہی طائفہ منصورہ ہوگا۔ تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھا دی، اس لیے یہ مسئلہ نہیں آنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً کہا تھا، اور بھی لوگوں نے کہا ہے یہ بات، کیا کہا تھا؟ علیکم بطریق السنہ، لوگوں سنت کے طریقے کو لازم پکڑو، سنت کی راہ کو لازم پکڑو، حدیث کی راہ کو لازم پکڑو، وَلَا تَسْتَوْحِشْ بِقِلَّةِ السَّالِكِينَ، کم چلنے والوں سے وحشت محسوس مت کرو۔ آخری بات ہے، چلنے والے کم ہیں سنت پر تو اس سے وحشت محسوس مت کرو۔ وَإِيَّاكَ، اور خبردار فرقوں کے پیچھے مت چلنا، اس راستے کے علاوہ جو راستے ہیں ان پر مت چلنا۔ وَلَا تَغْتَرَّ بِكَثْرَةِ الْحَالِكِينَ، اور بہت بڑی تعداد ہلاک ہونے والی ہے تو ان کی کثرت سے، میجورٹی سے دھوکہ نہیں کھانا، تو اپنی قلت سے، چھوٹی تعداد سے وحشت محسوس نہیں کرنا اور ہلاک ہونے والوں کی کثرت سے دھوکہ نہیں کھانا۔ فَإِنَّ الْأَمْرَ يَنْجَلِي، کیونکہ معاملہ کھل جائے گا، روشنی پیدا ہو جائے گی، انشاءاللہ روشنی پیدا ہو جائے گی۔ وَأَنْتَ عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، اور تم صراط مستقیم پر قائم رہو گے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اہل حدیث کا منہج، اہل حدیث کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بارے میں جو بہت ساری شبہات ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، اور ان میں سے چند باتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا ہے سرسری طور پر، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو ان غلط فہمیوں سے، ان شبہات سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل اس خالص سنت کی راہ کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی، عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری تکلیفوں کے باوجود بھی اس مشن پر اللہ ہم سب کو استقامت کی توفیق دے، آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔